تو کتنی معصوم ہے از ایمن نعمان پارٹ 4 حجاب پلیز پک اپ مائی کال آئی ریئلی نیڈ یو. اریج روتے ہوئے بار بار حجاب کا نمبر ڈائل کرے. بھاگتے بھاگتے اس کے پیروں سے خون رسنے لگا تھا. رات میں بشر سونے کے لیے لیٹا جب حجاب کمرے میں آئی اور اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی. بشر وہ اپنی انگلیاں مروڑتی کچھ کہنا چاہ رہی تھی. آئی ایم سوری. حجاب ہچکچاتے ہوئے بولی. فار واٹ؟ بشر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا. وہ اپنی حیرانگی چھپاتے ہوئے بولا. میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں. وہ معصومیت سے پوچھتی سیدھا اس کے دل میں ہی اتری تھی. ہاں کرتی تو ہو، مگر تمہیں کیا آج اس بات کا پتہ چلا ہے؟ بشر میں اگر آج آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دیں گے؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ تمہید مت باندھو، ڈائریکٹ پوائنٹ پر آؤ. میں کالج کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی ہوں. کیوں؟ وہ حجاب سے ایسی کوئی اوٹ پٹانگ بات کی توقع کر رہا تھا. وہ تھوڑا رکی اور ایک نظر دیکھنے کے بعد پھر سے وہ مزید گویا ہوئی. اور کیا میں کچھ دن اپنے گھر جا کے رہ سکتی ہوں؟ اپنے گھر سے کیا مراد ہے؟ اب یہی تمہارا گھر ہے. میرا مطلب ہے کہ اس کی بات حلق میں رہ گئی جب بشر بولا. کالج تم کنٹینیو ضرور کر رہی ہو اور ایک دو دن میں خود جا کر تمہاری پرنسپل کو تمہاری غیر حاضری کی وجہ بتاؤں گا. پھر تم جانا اسٹارٹ کر دو. اور رہی بات گھر جانے کی تو بالکل بھی نہیں. مگر کیوں؟ کہہ دیا نا، بس اب سو جاؤ. وہ یہ کہہ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور حجاب غصے میں کمفرٹر منہ تک ڈھانپ کر سو گئی. رات کا دوسرا پہر تھا جب بشر کی آنکھ کھلی. اسی چوڑیوں کی کھنکتی ہوئی آواز سے کھلی. اس نے اپنے برابر سوئی حجاب کی طرف دیکھا. وہ ہنوز گہری نیند میں سو رہی تھی، رات والے سٹائل میں. اس کو باہر سے آتی ہوئی روشنی دکھائی دی. وہ تجسس میں ٹیرس کی طرف بڑھنے لگا. یار مال تو بہت کنچا ہے، بس ذرا صبر کرنا ہے. یار میرا بہنوئی نہیں مان رہا جلدی شادی کے لیے، تو کسی بھی طرح سیٹ کو بول کے کچھ دن کی تو بات ہے. پھر تو چڑیا میرے ہی پنجرے میں قید ہوگی اور میں جہاں چاہوں اس کو بند کر کے چھوڑ سکتا ہوں. وہ کمینگی سے ہنسا. لیپ ٹاپ کے سامنے موجود زاور کسی سے اسکائپ پر ویڈیو کال کرنے میں مصروف تھا. یار بات سن، اگلے مہینے سارا مال باہر جائے گا اور 20 ہرنیاں ہوں گی. 21ویں تیرے پاس ہے. دوسری طرف بیٹھے شخص نے گویا دوبارہ یاد دلایا. ہاں ہاں میں ہوں نا، تجھے کس بات کی فکر ہے جگرے؟ بس ایک دفعہ میں تو پہلے جی بھر کے اپنی پیاس بجھا لوں، پھر شادی کے اگلے دن کی صبح ہی دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کو بھی روانہ کر دیں گے. وہ مکروہ لہجے میں منہ میں بھرے گٹکے کی پیک مارتے ہوئے ہنستے ہوئے بولا. پورے 50 لاکھ کی بات ہوئی ہے، کوئی معمولی بات ہے کیا؟ دوسری طرف بیٹھا شخص بے ہنگم کہکا لگا کر بولا. دور سے کچھ گرنے کی آواز پر زاور چونکا اور لیپ ٹاپ ایک دم جھٹکے سے بند کر کے کمرے سے باہر نکلا. اریج کو لاؤنج کی طرف بھاگتا دیکھ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا. گھر میں آج کوئی نہیں تھا سوائے ملازمین کے. ڈیڈی آفس میں تھے اور دلاویز بیگم اپنے پارلر میں تھی. اریج کا آج آخری پیپر تھا. اس کے بعد اس کو ڈیڈی کے آرڈر پر بازار جا کر شاپنگ کرنا تھی. لیکن باہر نکلتے وقت کلاس سے پین اسٹاف روم میں چائے لے کر جا رہا تھا. وہ اس کے ہاتھ سے گری اور ایک کپ پورا اریج کے کپڑوں پر نشان چھوڑ گیا. معاف کرنا بیٹی، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، پین بابا معذرت خواہ لہجے میں بولے. اریج خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی. نہیں بابا، غلطی میری ہے، میں ہی بے دھیانی میں چلتی ہوئی آئی اور آپ سے ٹکرا گئی. یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی یونیورسٹی سے، اس خیال کے تحت کہ گھر جا کر اپنے کپڑے بدل کر پھر دوبارہ نکلے گی بازار کے لیے فریش ہو کر. وہ کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس کو زاور کی آواز سنائی دی. وہ آگے بڑھنے والی تھی مگر اپنا نام سن کر ٹھڑک سی گئی اور آہستہ چلتی کوئی اس کے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. جیسے جیسے وہ اندر ہونے والی گفتگو سنتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے ہاتھوں کے اندر لرزش پیدا ہو رہی تھی. وہ خوف سے بھاگنے کے لیے 2 قدم پیچھے ہوئی جب اس ساتھ میں رکھا ہوا واز نیچے گر گیا. اس واز کی آواز نے گویا اس کی موت کو دعوت دے دی تھی. وہ اپنے موبائل کی ٹارچ چلا کر اس روشنی کی طرف بڑھا. اس کو محسوس ہوا جیسے کہ وہی ہولا ہے جو اس کو دوپہر میں بھی صاف دکھائی دیا. وہ خوف سے اس کی لمحے بھر کو تو سیٹی ہی گم ہو گئی. مرد بن مرد بشر، اور دیکھ آخر ہے کون؟ تیری بیوی سے بڑا بھلا کوئی جن پوت ہو سکتا ہے؟
وہ بڑبڑایا۔ خوف سے اس کے اندر سے جان بھی نکل پڑ رہی تھی۔ ایسا کرتا ہوں، حجاب کو اٹھا دیتا ہوں، جو بھی ہوگا اس پچھل پیری کو تو دیکھ کر خود ہی بھاگ جائے گا۔ وہ لرزتے قدموں سے واپس حجاب کی طرف آیا۔ وہ بے سود سو رہی تھی۔ نہیں، اگر اس کو اٹھایا تو یہ چیخ چیخ کر مزید طوفان برپا کر دے گی۔ اس کو جگانے کے لیے بڑھتا ہاتھ بشر نے واپس کھینچ لیا اور پلٹ کر دوبارہ ٹیرس کی طرف بڑھا۔ چوڑیوں کی چھن چھن کے ساتھ ساتھ اب پازیب کی چھنکاریں بھی واضح ہو رہی تھی۔ وہ آیت الکرسی کا ورد کرتا ہمت کر کے ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر جاتا ہے۔ سفید لباس میں کوئی کھلے بال بکھرائے بشر کی طرف پشت کیے ہوئے تھا۔ چوڑیوں کی آواز مزید تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ بشر کی خوف سے گھوگی بند ہو گئی تھی۔ وہ جو بھی چیز تھی وہ یکدم مڑی اس کی طرف۔ بشر اس کو دیکھ کر زد پڑ گیا تھا۔ پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کو اپنے پیروں کی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ ہمدان! بی اما کی گرجدار آواز پہ اسرا ہمدان کی گرفت کمزور پا کر ایک دم سے ستور ہوئی اور بھاگ کر بی اما کے گلے لگ گئی۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ بی اما نے ایک جھٹکے سے اسرا کو خود سے دور کیا۔ اسرا ان کی سرد مہری بے یقین سی ہو گئی۔ بی اما میری بات سنیں، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جی اما بھی، اسرا ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ 1 منٹ تحمل سے میری بات کو سن لیں۔ وہ بی اما کو ٹیلی فون کی طرف بڑھتا دیکھ کر خود فوراً ان کی طرف لپکا۔ ٹھٹک تو میں صبح ہی گئی تھی، مگر میں نے اپنے شک کو وہم جان کر ٹالا۔ وہ مزید گویا ہوئی۔ جب یہ لڑکی ناشتے کے ٹیبل پر آئی تھی، اس کے پیروں کی لڑکھڑاہٹ، اس کا نم نم سا وجود اور تمہیں دیکھ کے اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگ مجھے بہت کچھ چیخ چیخ کر بتا رہے تھے۔ یہ جو بال ہے نا، یہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے۔ ان کی آواز میں خنکی تھی۔ اسرا کے رونے میں مزید شدت آ چکی تھی۔ بی اما پہلے میری بات سنیں، آپ جانتی ہیں یہ، وہ بولا۔ اسرا تم اندر جاؤ۔ ہمدان نے اپنی کل متاع کو اس طرح بکھرتے دیکھ کر دل برداشتہ ہو کر کہا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ مجھے تمہارے باپ نے تمہارا خیال رکھنے کے لیے بھیجا تھا، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم میرے ہی سر میں اس عمر میں خاک ڈلواؤ گے، وہ بھی ایک ایسی لڑکی کے لیے جس کا نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کی کوئی خبر۔ اسرا بی اما کی بات پر پتھرا سی گئی اور ایک پرشکوہ سی نظر اپنے شوہر پر ڈال کر بولی، بی اما پلیز مجھے معاف کر دے، میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑنے کو تھی جب ہمدان نے تیزی سے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے اور اس کو ایک جھٹکے سے بی اما کے سامنے کھڑا کر کے کہا، یہ میری بیوی ہے اور آپ کو پورا حق ہے باز پرست کرنے کا، مگر مجھ سے، اس سے میں ایک بات بھی آپ کو اس کے کردار کے متعلق نہیں کرنے دوں گا۔ وہ بہت حیران تھا۔ اس کو بی اما سے اس طرح کے رویے کی ہرگز امید نہیں تھی۔ اور اسرا، تمہیں کسی کے سامنے گڑ گڑانے اور معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اسرا کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیے بی اما کے سامنے جاتے ہوئے بولا، اور بابا کو سب پتا ہے اسرا کے بارے میں، اور یہ میری وہی منقو ہے جس سے میرا نکاح دادی جان کی مرضی کے خلاف بچپن میں ہو گیا تھا۔ بی اما کے سر پہ گویا کسی نے بھاری پتھر پھینک دیا تھا۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ تم ریلیکس رہو اور یہاں بیٹھو اور گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم بالکل بھی تنہا نہیں ہو۔ تمہارے شوہر کے زور بازو میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کر سکے اور اس کو تحفظ فراہم کر سکے۔ یہ کہہ کر اس نے اسرا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلی کی پور میں چن لیا اور سسکتی ہوئی اپنی زندگی کے ہاتھ پہ اپنے بھاری ہاتھ رکھ کر دو زانوں بیٹھ کر گویا ہوا، میں اب یہ آنسو تمہاری آنکھوں میں نہ دیکھوں۔ میں تم سے اس وقت سے محبت کرتا تھا جب خود بھی اس کا لفظ سے آشنا نہیں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اسرا کے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں میں پر رکھ لیا، گویا خود کو سکون بخشنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم بس اطمینان رکھو، یہ کہہ کر وہ بی اما کے پاس چلا گیا۔ پیچھے بیٹھی گمسم سی اسرا کے لیے سوچ کی کئی راہیں واہ ہو گئی تھی۔ وہ فرح سے ملنے اور اپنی بچی کو دیکھنے اس کی ماں کے گھر آیا تھا۔ فرح کو زبردستی ہاسپٹل سے اس کی ماں اپنے گھر لے آ گئی تھی۔ سلام کر کے سیدھا وہ فرح کے کمرے میں آیا۔ کمرے میں آ کر اس کو شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ اس کی بیٹی آرزو، یہ نام بھی اس نے خود رکھا تھا، کیونکہ جب 3 دن گزرنے کے باوجود بھی کسی نے اس کا نام رکھنے کے لیے دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی تو اس نے پھر خود ہی اپنی بیٹی کو یہ نام دے دیا تھا۔ فرح اور کاشی کمرے سے باہر گیلری میں تھے اور بچی زارو قطار اندر بھوک کی زیادتی سے رو رہی تھی۔ وہ غصے میں گیلری کی طرف گیا، لیکن وہاں کا منظر سمیر
کے لیے بلکہ کسی بھی غیرت مند انسان کے لیے ڈوب مرنے کے لیے کافی تھا۔ کاشی فرح کے شولڈر کی مساج کر رہا تھا اور فرح بڑے مزے سے بغیر کسی شرم و حیا کا گاؤن پہنے اس سے مساج کے نام پر بےغیرتی کروانے میں مصروف تھی۔ وہ وہاں سے مڑا اور اپنی بچی کو اٹھا کر جیسے آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے نکل کر چلا گیا۔ حجاب؟ سامنے کھڑا حلیہ حجاب کا تھا۔ حجاب؟ بشر پسینے سے شرابور 2 قدم پیچھے ہٹا اور بیڈ پر سوئی ہوئی حجاب کی طرف پلٹا۔ حجاب تو یہ لیٹی ہے، پھر وہ کون ہے؟ حجاب باہر کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اس کی وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی اور ٹیرس سے آتی ہوئی کھن کھن کی آواز بھی تیز ہو گئی، کہیں حجاب کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ اس سوچ کے آتے ہی بشر نے بھکلا کر حجاب کے اوپر سے کمفرٹر ہٹایا۔ مگر یہ کیا؟ بیڈ پہ تکیے رکھے تھے، کمفرٹر کے اندر بشر جیسے ہی پلٹا پیچھے وہی چیز کھڑی تھی۔ وہ ابھی کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنے ہی والا تھا جب کیا ہوا؟ ڈر گئے نا؟ حجاب کھی کر ہنسنے لگی۔ حجاب کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حجاب تھی، سفید لباس میں چڑیل کا لبادہ اوڑے، سامنے کھڑی پیٹ پکڑے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتی۔ حجاب کو دیکھ کر وہ لمحے میں سمجھ چکا تھا یہ اسی کے شیطانی دماغ کی ہی کارستانی ہے۔ اوف بشر، آپ بھی کتنے ڈرپوک نکلے۔ خوف کی جگہ اب غصہ لے چکا تھا۔ وہ حجاب کی طبیعت ٹھیک کرنے کا سوچ رہا تھا، مگر سامنے بچوں کی طرح حجاب کو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتا دیکھ کر اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور حجاب کو ایک جھٹکے سے اپنے بازو میں پھڑ لیا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا؟ حجاب کی اس افتاد پہ کینچی کی طرح چلتی زبان کو یکدم بریک لگا۔ بشر اس کو باہوں میں اٹھائے کسی نازک مورتی کی طرح محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے سے بولا، چلو ایک دفعہ تم نے مجھے ڈرایا، اب میری باری ہے۔ اب میں تمہیں ڈراؤں گا، وہ بھی اپنے طریقے سے۔ مطلب سمجھی نہیں۔ کیا تم مجھ سے شرما رہی ہو؟ بشر کو وہ آج بہت زیادہ پزل لگی۔ وہ محظوظ ہو کر بولا، نہیں تو۔ اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ بشر نے اس کو لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ بشر کی باہوں میں لرزی، بشر کی بڑھتی ہوئی نظروں کے آگے وہ اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مطلب تو تمہیں صبح ہی پتا چلے گا۔ وہ اس کی نوزرنگ کو چھیڑتے ہوئے ساتھ ایک محبت بھری شرارت کرتے ہوئے بولا، پلیز نہ، بس اب کچھ نہیں کہنا اور میری دھڑکنوں کو سنو۔ بشر نے اس کے ہونٹوں سے ریڈ لپسٹک اپنے انگوٹھے سے مٹائی جو اس نے چڑیل بنتے وقت لگائی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں آج کی پوری رات اچھی طرح سمجھاؤں گا بھی، اور ابھی ڈرایا ہی کہاں ہے میں نے۔ ارے تم تو ابھی سے ڈر گئیں۔ وہ حجاب کی خوف سے بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر بولا۔ حجاب کو اپنے وجود میں سنسنی سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ اچھا نا، معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ کیا ہوا؟ بس اتنی ہی بہادری تھی؟ وہ معنی خیزی سے کہتا ہے اس کے اوپر مزید جو۔ حجاب نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ لیا۔ اس کو بشر سے ٹوٹ کے شرم محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور حیا سے منہ ڈھانپ لیا۔ بشر نے جاندار کہکا لگایا۔ بشر نے محبت لٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے حجاب کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اس کے حسین آنکھوں پہ اپنے لب رکھ کر بوسہ دیا اور پھر آہستہ سے اس کے اوپر جھکتا چلا گیا، اس کا پور اپنی محبت سے بھگوتا رہا۔ حجاب کی تمام مزاحمت کی جگہ خود سپردگی نے لے لی تھی۔ محبت کے ملن کی ایک حسین رات دو روحوں کے ملاپ پہ مسکراتی ہوئی آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی تھی۔ میں کتنا غلط سمجھتی رہی آپ کو ہمدان، اور آپ تو ایک الگ ہی انسان نکلے۔ ماما کے بعد آج مجھے صحیح معنوں میں پروٹیکشن کا احساس ہوا ہے۔ تم نے مجھے غیرت اور عزت کے صحیح مفہوم سے آشنائی عطا کرائی ہے۔ وہ شل ہوتے دماغ کے ساتھ سسکتے ہوئے خود سے مخاطب ہوئی۔ مگر کیا تم میرے لیے اپنی دادی سے بھی میرا آپ منوا سکو گے؟ میں کیسے اس عورت کو معاف کروں ہمدان؟ عورت نے مجھے اور میری ماں کو رات کی سیاہی میں گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اس عورت کو مجھ سے اور میری ماں کے وجود سے اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی کہ رات کے اندھیرے میں اور میری ماں کہاں جائیں گے، اس درندوں اور شکاروں سے بھری دنیا میں۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کتنا ٹائم گزر گیا تھا۔ سیاہ کالی رات اپنے دوسرے پہر کو پہنچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ چر چر کی آواز کے ساتھ واہ ہوا۔
اسرا نے اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا، حمدان کھانے کی ٹرے لیے اندر آ رہا تھا۔ چلو شاباش، فریش ہو کر جلدی سے آؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ اسرا نے حیرانی سے حمدان کو دیکھا۔ وہ اس طرح کہہ رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ حمدان نے خود کو کرسی پر گرا کر استفسار کیا۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، بس یوں ہی۔ حمدان کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر اس پر گھبراہٹ طاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ارے یار، گھبرانا شرمانا بعد میں، جلدی سے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ چھوٹی سی ٹیبل پر کھانا نکالتے ہوئے بولا۔ اسرا اس کی بات سن کر سٹپٹا گئی اور بولی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ حمدان نے ایک نظر اپنی جگہ سے ٹس نہ مس ہوتی اپنی معصوم شریک حیات کو دیکھا اور پھر تھوڑا سخت لہجے میں گویا ہوا۔ اگر 2 منٹ میں فریش ہو کر میرے پاس آ کر کھانے کے لیے نہ بیٹھی تو میرے پاس بہت سے اور بھی حربے ہیں۔ جی، وہ بکھلائی۔ اور اگر میں اپنے ان طریقوں پر عمل کر کے تمہیں یہاں لایا تو شاید تمہیں پسند نہ آئے میرے وہ طریقے۔ نہیں، میں آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اسرا جلدی سے فریش ہو کر باہر نکلی، مبادا کہیں واقعی حمدان کوئی اپنا طریقہ ہی استعمال نہ کر لے۔ کرسی کھسکا کر اس نے حمدان کی اس کے لیے بنائی ہوئی کھانے کی پلیٹ دیکھ کر تھوک نکل کر حلق میں ڈالا۔ حمدان کا نوالا بناتا ہاتھ لمحے بھر کو رکا اور ایک تیز نظر اس پر اسرا پر ڈالتے ہوئے بولا کہ مجھے 15 منٹ میں پورا ختم چاہیے، ایک نوالا بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولا، گویا اب میں کھانا بھی ان کی مرضی سے کھاؤں۔ وہ سوچ کر رہ گئی مگر زبان پہ نہ لا سکی۔ اس سے پہلے حمدان اسے دوبارہ ٹوکتا اس نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا۔ اس نے محبت پاش نظروں سے اپنی خود سے کافی ڈری سہمی بیوی کو زبردستی کھانا کھاتے دیکھا۔ وہ ہونٹوں پہ آئی مسکراہٹ چھپا گیا۔ وہ کھانا کھا چکا تھا اور اب اسرا کو دیکھ رہا تھا۔ پلیز ایسے نہ دیکھیں۔ وہ زبردستی حلق سے نوالا اتارتے ہوئے حمدان کو اپنے وجود پہ نظر جمائے بیٹھے دیکھ کر بے ساختہ بول پڑی، ابھی تو فی الحال بس دیکھ ہی رہا ہوں، بے فکر ہو، عمل آج نہیں کروں گا۔ وہ زو معنی لہجے میں بولا۔ اسرا اس کی بات کی گہرائی سمجھ کر سرخ پڑ گئی۔ حیا کے تمام رنگ اس کے چہرے پر بکھر پڑے۔ یہ بلش بعد میں کرنا، پہلے یہ آخری نوالا ختم کرو، اس کے بعد 10 منٹ کے وقفے سے تمہیں دوائی بھی کھانی ہے۔ اس نے حمدان کے آرڈر پر آخری نوالا بھی جلدی سے حلق میں اتارا۔ اسرا کوئی بات اپنے دماغ پر حاوی نہ کرنا، میں بیٹھا ہوں یہاں ہر چیز ہینڈل کرنے کے لیے۔ وہ اس کو ریلیکس کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ وہ محض اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی، نہ جانے کیوں اس کا دل حمدان کی ہر ایک بات پر ایمان لانے کو چاہ رہا تھا۔ وہ خیالوں میں گم تھی جب حمدان نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ جی، وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ حمدان ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے وہ دوائی تھامے کھڑا تھا۔ کتنا الگ انداز تھا اس کا کیئر کرنے کا، وہ سوچ کے رہ گئی۔ میڈم، میرا معائنہ اور اپنا مراقبہ بعد میں جاری کر لیجیے گا، پہلے یہ دوا کھا لیں۔ حمدان نے دودھ کا گلاس اور دوا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں یہ دوا کھا لوں گی مگر دودھ مجھ سے نہیں پیا جائے گا، یہ کہہ کر اس نے ڈرتے ڈرتے حمدان کو دیکھا، مگر اس کی سخت نظریں خود پر دیکھ کر فوراً دودھ اور دوائی تھام لی اور حلق میں اتار لی۔ جاؤ، اب جا کر سو جاؤ۔ اسرا کی تو مانو جان میں جان آئی۔ وہ اس کی طرف سے رہائی کا پروانہ فوراً پا کر اٹھی کہ اگر وہ ایک لمحہ بھی ضائع کر دیتی تو حمدان اس کو جانے نہ دیتا۔ وہ سر پر تیزی سے جا کر لیٹ گئی۔ حمدان نے آگے بڑھ کر لیمپ آن کیا اور لائٹ آف کر دی کمرے کی۔ اس کے اوپر بلینکٹ ڈال کر اپنی سگریٹ کا ڈبہ اٹھا کر باہر لان میں آ گیا۔ باہر لان میں آ کر اب وہ مسلسل بس سوچے جا رہا تھا کہ وہ ان مردوں میں سے تھا جو سب پریشانیاں خود جھیلنے کی سکت رکھتے تھے، اپنی بیوی بچوں کو ہر پریشانی سے کسی سایہ دار درخت کی طرح محبت بھری چھاؤں میں ڈھانپنے کی کوشش میں ہر لمحہ ہلکان رہتے ہیں۔ کیا کیا ہے دادی آپ نے؟ آپ کیسے ایک عورت ہو کر دوسری عورت پہ اتنا بڑا ظلم کر سکتی ہیں؟ اسرا کا پورا اعتماد آپ نے کرچی کرچی کر کے بکھیر کر رکھ دیا۔ مجھ پر اس کا اعتماد بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ چھوٹی سی لڑکی مجھ سے خفا خفا سی رہتی ہے، مجھے دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگتی ہے۔ مجھے شدید افسوس ہوتا ہے مگر میں شروع سے ہی ایسا ہوں، اپنے میں سمٹ کے رہنے والا سنجیدہ۔ میری پرسنالٹی کا حصہ ہے میرا یہ مزاج۔ پوری حویلی کا اکلوتا وارث، محبت لاڈ پیار نے اس کی شخصیت
پوری حویلی کا اکلوتا وارث، محبت لاڈ پیار نے اس کی شخصیت میں غرور اور ایک روبدار قسم کی پرسنالٹی کو جنم دیا تھا، اور یہی روب اور ہر وقت سختی چہرے پر طاری دبدبا اور سنجیدگی ہی اسرا کو ہمدان سے خائف رکھ کر رہتی تھی۔ صبح فجر تک وہ سوچتا رہا۔ سگریٹ کے بے تحاشا ٹوٹے ایش ٹرے میں بکھر کر پڑے تھے۔ وہ ایک فیصلے پر پہنچ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، ایک اٹل اور حتمی فیصلہ۔ ریچھ اندھا دھند بھاگ رہی تھی اور زاور پاگلوں کی طرح اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے درندوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ ریچھ کے پیروں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ بھاگ بھاگ کر وہ ادموہی ہو رہی تھی، پھر بھی اپنی عزت اور عصمت کو بچانے کے لیے وہ بری طرح تکلیف کے باوجود بھی زاور سے بچنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ہمت بالکل جواب دے چکی تھی جب سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ کر وہ خود کو اپنے رب کے امان میں دیتی ہوئی بے ہوش ہو چکی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ سمیر آرزو کو اپنے پاس لائے ہوئے 2 ہفتے سے زیادہ ٹائم گزر چکا تھا۔ وہ ہلکان سا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی بچی کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران فرح نے 2 دفعہ فون کیے جس میں صرف اور صرف ڈائیورس کے لیے ہی مطالبہ کیا گیا تھا۔ وہ تو یہاں تک کہہ گئی تھی کہ میں خوشی خوشی پیپرز بنوا کر دے رہی ہوں کہ بچی کی کسٹڈی میں نے تمہارے حوالے کی۔ وہ شاطر دماغ تھی، جانتی تھی بچی کی وجہ سے وہ اس کو کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ اس نے ننھی سی بچی کو بھی اپنی مکروہ خواہشات کے آگے قربان کرنے کے در پہ ہو گئی۔ اگلے دن کی صبح بہت ہی روشن اور چمکیلی تھی۔ بشر اٹھ چکا تھا جبکہ حجاب ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ بشر اس کے ایک ایک نقوش کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہا تھا۔ کیسی معصومیت تھی اس کے چہرے پہ، کیسا اطمینان تھا جو اس کے چہرے پہ آج اپنی انوکھی چھت کھا رہا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو ہٹاتے ہوئے بہت آہستہ سے اس کی گردن کے قریب جا کر بولا، نئی زندگی کی نئی صبح بہت مبارک ہو۔ اس کی بات سن کر دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ بس بالمتوڑی، میرا انداز کیسا لگا ڈرانے کا؟ حجاب تھوڑا کسمسائی اور پھر دوبارہ سوتی بن گئی۔ اگر تم نہیں اٹھی تو میں رات سے بھی بری طریقے سے ڈراؤں گا، پھر مت کہنا کہ میں بہت ظالم ہوں۔ بشر اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے غرا کر بولا۔ حجاب خود پر تپش اور دباؤ محسوس کر کے لمحے بھر میں فوراً اٹھ چکی تھی۔ کچھ دیر لگی تھی اس کو سمجھنے میں جب تک بشر مزید شرارتوں پر اتر چکا تھا۔ بشر پلیز، اب بہت خراب ہے۔ اس کو دوبارہ پٹری سے اترتا دیکھ کر ایک دم بکھلا کر بولی۔ رات کے تمام مناظر اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح گھوم رہے تھے۔ حیا ایسی تھی کہ وہ بشر کے سامنے نظر تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ آج اس کو صحیح معنوں میں اپنے اور بشر کے درمیان کے تعلق کا اندازہ ہوا تھا، اور یہ ادراک اس کے لیے بہت ہی حسین اور خوبصورت تھا۔ بشر، مجھے جانا ہے، پلیز چھوڑ دیجیے، وہ منمنائی۔ بشر کی محبت میں اس کا پور بھیگا ہوا تھا۔ بشر نے اس کو کسی نازک سی کلی کی طرح سے سینچ سینچ کے اپنی محبت کے پھوار برسائے تھے، جیسے اگر زیادہ زور سے وہ اس کو چھوتا تو وہ کہیں ٹوٹ ہی جاتی۔ وہ پھر بولی، بشر میری بات تو سنیں۔ جی جانے بشر، ہم تو آپ ہی کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، بس ہم تو ہیں آپ کے ہی آپ۔ وہ اس کی زلفوں سے کھیلتے ہوئے گویا ہوا اور اپنا ایک بازو اپنی کن پٹی پر ٹکا چکا تھا اور اب محبت پاش نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظروں سے خائف ہو گئی تھی، زبان پہ آئے الفاظ ہونٹوں میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ آج بولتی کیوں بند ہے تمہاری؟ ورنہ تو میرے سامنے بول بول کر تمہاری زبان ہی نہیں تکتی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ اور بتاؤ رات کیسی گزری؟ ویسے میں نے تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کیا نا؟ نیند تو اچھے سے آ گئی تھی نا؟ اس کو اس کی گھبراہٹ اور شرماہٹ مزید شرارتوں پر اکسا رہی تھی۔ اب بہت ہی خراب ہے۔ او اچھا، تو بتا دو نیکسٹ بدلہ کب لوگی تاکہ میں بھی تیار ہو جاؤں جوابی کارروائی کرنے کے لیے۔ کبھی بھی نہیں، زندگی میں کبھی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کندھے پہ مکہ رسید کر کے اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی کیا ابھی سے؟ یار بہت ستایا ہے، بہت تڑپایا ہے، اب میرا ٹائم ہے، وہ شوخی سے بولا۔ تھوڑا میں بھی حق رکھتا ہوں تم کو تڑپانے کا۔ پورے 11 مہینے شاید میں ہی دنیا کا واحد مرد ہوں گا جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بیچلر کی طرح رہ رہا ہوں۔
یہ سوچ کر وہ خود ہی خود اپنی سوچ میں ہنس پڑا۔ ارے لڑکی، فریش نہیں ہونا، صرف شاور بھی لے لینا، وہ زور سے کھلکھلاتے ہوئے چیخ کر بولا۔ حجاب جو واش روم کا دروازہ بند کر رہی تھی لاک لگا کر بولی، توبہ، بہت ہی بےہودہ انسان ہے آپ تو۔ زاور بھاگتا ہوا بے ہوش ہوئی ایریز کی طرف پہنچنے ہی والا تھا جب گاڑی سے اترا شخص اس کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال چکا تھا اور گاڑی واپس اپنی منزل پر رواں دواں تھی۔ زاور نے چلتی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ یہ نمبر ہی مجھے اب تمہارے پاس پہنچائے گا، اتنی آسانی سے تو تم میرے ہاتھ سے نہیں نکل سکتی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کہاں ہے آخر وہ سونے کی چڑیا؟ زاور، دلاویز بیگم زاور کے سر پر کھڑی تیش کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ اور تم نے اس کو بھاگنے ہی کیوں دیا؟ چھٹانگ بھر کی لڑکی قابو نہیں آ سکی تم سے؟ ویسے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، ٹیڑھی ٹیڑھی لڑکیوں کو پھنسا چکے ہو، اب کہاں گیا وہ تمہارا وہ تجربہ؟ جواب چاہیے مجھے۔ مجھے کیا پتا تھا وہ میری اور کاشی کی تمام باتیں سن لے گی؟ میں تو یہی سمجھا تھا کہ وہ شام تک ہی آئے گی۔ تمہارا شاید دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ نہیں تھی گھر تو گھر میں اس کے وفادار ملازم بھی تو موجود تھے، وہی اگر کوئی سن لیتا تو؟ مگر تم تو نشے اور شراب کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنے حواس سے بھی پیدل ہو چکے ہو۔ دلاویز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زاور کے ساتھ کیا کر بیٹھے۔ تم جانتے ہو اب سیٹ کیا کرے گا ہم دونوں کے ساتھ؟ مال جانے میں صرف 25 دن باقی ہیں۔ بے فکر رہو دلاویز، میں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا ہے۔ اس سے کیا تم اس لڑکی تک پہنچ سکو گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ دلاویز پھنکاری، میں اس تک پہنچ کر ہی رہوں گا۔ تتلیوں کے پر کاٹنا مجھے اچھی طرح، میں اس فیلڈ میں کافی پرانا ہوں۔ وہ بھی اس کے لہجے میں تنک کر بولا۔ شادی کے دوسرے دن ہم اس کو اس ملک سے بہت دور اسمگل کر دیتے اور اس کے حصے کی دولت میں اس کے باپ سے کسی نہ کسی طرح لے لی تھی، مگر تم نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، خاک میں ملا دیا میرا سارا پلان تم نے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ جائیداد بھی اپنی ہوتی اور لڑکی سے فائدہ بھی مل جاتا۔ وہ اس صدمے سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی کہ سونے کی چڑیا اتنی آسانی سے گم ہو چکی ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں بس ایک دفعہ معلوم کر لوں کہ وہ گاڑی کس کی ہے، پھر دیکھتی رہو۔ 25 دن کے اندر اندر وہ اپنے پنجرے میں وہ دیوار پر زوردار مٹھی بنا کر مارتے ہوئے بولا۔ اسرا اپنی پیکنگ کر لو، ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے آج شام کو ہی۔ بابا سے میری بات ہو گئی ہے، وہ تمہیں وہیں بلا رہے ہیں۔ وہ دونوں باہر لان میں بیٹھے تھے۔ ہمدان اس کو زبردستی کھینچ کھانچ کر باہر لے آیا تھا، ورنہ اس کی تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی بی جان کا سامنا کرنے کی۔ وہ خاموش سی خالی خالی نظروں سے ہمدان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ خالہ کا فون آیا تھا، وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بولی۔ اچھا؟ وہ صرف اتنا کہہ کر چپ ہو گیا، گویا کہ کہہ رہا ہو کہ آگے بولو۔ وہ آج رات کی فلائٹ سے واپس آ رہی ہیں۔ پھر؟ وہ آبرو چکا کر بولی۔ وہ مجھے لینے آ رہی ہیں کل صبح یا پھر دوپہر تک۔ میں نہیں جانتی، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ کل مجھے لے کر چلی جائیں گی یہاں سے۔ وہ خاموش ہو چکی تھی، شاید ہمدان کا ری ایکشن دیکھنا چاہ رہی تھی اس کی ابھی ابھی کی ہوئی بات پر۔ تو بس منع کر دینا ان کو پھر۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ وہ زمین پر نظریں گاڑے اتنا ہی کہہ پائی۔ اس کے آگے اس کو الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے کہ وہ کچھ اور بھی کہہ پاتی۔ وجہ؟ اس بار ہمدان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا۔ وہ مجھے غلط سمجھیں گی، میں پہلے ان کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، بخار تمہارے سر پر چڑھ چکا ہے شاید۔ پلیز ہمدان، میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ عجیب قسم کی بات کی ہے تم نے یار۔ کیسے بتاؤں گی؟ کیا بتاؤں گی؟ بے وقوفی کی باتیں بند کرو، ظاہر سی بات ہے ان کو ہمارا نکاح نامہ دکھاؤ گی اور کیا کرو گی؟ وہ بھنا کر بولا۔ میرے پاس اگر نکاح نامہ ہوتا تو اتنی دیر ہرگز نہ ہوتی تمہیں میرے قریب آنے میں۔ وجاہت آتی ہوئی نظروں سے مزید بولا۔ اس کی بات سن کر اسرا جیسے شدید قسم کے جھٹکوں کی زد میں آ چکی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے منو پانی اس کے اوپر انڈیل لیا ہو۔ پھر تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ میرے پاس نکاح نامہ نہیں ہے تو تمہارے پاس تو ہے نا؟ بس وہی خالہ کو دکھا کر اپنی وہی ثبوت کے طور پر کافی ہے۔ وہ مطمئن تھا جیسے ہر چیز کا حل سوچ کر بیٹھا ہو۔ وہ سونے کو تھی اور آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی۔ اس کو ہمدان سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جب وہ سچائی جانے گا تو اس تو کے آگے سوچ کر اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ صحیح طریقے سے بتاؤ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے آخر، کیوں اس طرح سے رو رہی ہو؟ وہ تیش کے عالم میں بولا۔
ایک یہی تو آخری امید تھی جس کی وجہ سے وہ پرسکون تھا۔ جس دن آپ مجھے گروسری کرتے وقت ملے تھے، اس کے رونے میں مزید شدت آ چکی تھی۔ وہ اپنی کرسی دھکیل کر اٹھا اور غصے میں سامنے بیٹھی اسرا کے بازوؤں پہ جھک کر دباؤ ڈال کر بولا، بتاؤ پھر کیا ہوا؟ ایسا کیا ہوا تھا اس دن؟ میرا ضبط مزید مت آزماؤ اور مجھے پوری بات بغیر کسی جھوٹ کی ملاوٹ کے سچ سچ بتا دو۔ وہ غصے کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھیں اپنی شریک ہاتھ پر گاڑے بولا۔ وہ اس کی غصے میں دیوانگی دیکھ کر مزید سہم گئی تھی۔ بتانا چاہ رہی تھی، بولنا چاہ رہی تھی، مگر الفاظ تھے کہ اس کے لبوں پہ آ ہی نہیں پا رہے تھے، زبان اس کا ساتھ دے ہی نہیں پا رہی تھی۔ جب بہت دیر تک ہمدان نے صرف اس کے لبوں کو بڑبڑاتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا تیز آواز میں دھاڑا، اس پہ اگر تم نے مجھے صحیح طریقے سے نہیں بتایا تو اپنے حشر کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں نے اس دن غصے میں نکاح نامہ پھاڑ کر جلا دیا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے اس کے سر پر بم پھوڑ گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، حجاب لان میں بشر کے ساتھ فٹ بال کھیل رہی تھی جب حجاب کی کک پر بال اچھل کر لان کے دوسری طرف چلی گئی۔ میں نہیں جاؤں گی لینے۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ تم نے پھینکی ہے، تم ہی لاؤ گی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے پاؤں دوسری کرسی پر رکھ کر گویا ہوئی، وہ تو اب ہلے گی بھی نہیں۔ بشر بھی ناراض ہو کر اندر چلا گیا۔ ناراض ہوتا ہے تو ہوئے، میری بلا سے۔ ابھی اس کو تھوڑی دیر ہی وہاں بیٹھے ہوئی تھی کہ وہ بشر کو واپس منا کر بلانے کے لیے اندر جانے والی تھی جب ڈرائیور گاڑی پارک کر کے سیدھا اس کی طرف بکھلایا ہوا آیا۔ بی بی جی کو دور سے ہی بلاتا ہوا آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہے؟ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کاکا آپ پہلے تھوڑا سا بیٹھیں، یہ پانی لیں اور مجھے سکون سے بتائیں کیا ہوا ہے۔ صاحب اندر گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ بی جی آپ میرے ساتھ آؤ۔ وہ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر ڈرائیور کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اس کو دل میں کچھ کھٹکا سا ہو رہا تھا، جیسے بہت کچھ۔ ڈرائیور اس کو گاڑی کے پاس لے آیا اور پیچھے کا دروازہ کھول کر حجاب کو اس کی طرف بلایا۔ حجاب نے جیسے ہی کھلی ہوئی گاڑی کے پچھلے حصے میں جھانک کر دیکھا، اس کی فلک شگاف چیخیں نکلتی چلی گئیں۔ اس کی چیخیں سن کر بشر تیزی سے اندر بھاگتا ہوا کار پورچ کے ایریا میں آیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا ہے بے وقوف لڑکی؟ جانتی بھی ہو کہ اس کے بغیر میں کسی طرح سب کو تمہارے اور میرے رشتے کی سچائی نہیں بتا پاؤں گا۔ وہ اب کمرے میں اسرا سے مخاطب تھا۔ اسرا کو وہ رہ کر خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی مجھے اتنی جلد بازی کرنے کی؟ یہ بات سوچ کر اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کو تیار تھی۔ اب کیا ہوگا ہمدان؟ وہ روتے روتے اس سے گویا ہوئی تھی۔ تم نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل مفقود کر کے رکھ دی ہے۔ وہ اس کی طرف مڑ کر غصے سے دھاڑا۔ اسرا اس کے غصے سے مزید سہم گئی تھی۔ وہ اپنی غلطی پر پشیمان اور اپنے شوہر کے غصے سے خائف ہو کر خاموشی سے کمرے سے باہر جا رہی تھی جب ہمدان نے اس کا بازو پکڑ خود میں بھینچ لیا۔ تم نہیں جانتی اسرا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ اس کو اپنے سینے سے لگائے سرگوشیانہ انداز میں بولا، اتنا آہستہ کہ وہ سن بھی نہ سکی۔ رو رو کے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ آنے والے وقت کو لے کر شدید خوفزدہ تھی۔ اسے ہمدان سے کچھ کہنے کے لیے لب کھلے ہی تھے جب بس خاموش ہو جاؤ، میں ان لمحات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتا ہوں۔ بس تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے لمس کی ایک ایک حدت بخشنا چاہتا ہوں، تمہاری خوشبو کو خود میں اتار لینا چاہتا ہوں۔ بس مجھے ان لمحات کو امر کرنے دو۔ وہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے اور اس کی کمر کے گرد حصار باندھتے ہوئے مزید بولا، میں ابھی زندہ ہوں اور میرے جیتے جی تمہاری ہر پریشانی میری ہے۔ میں کبھی بھی تمہیں ٹوٹنے بکھرنے نہیں دوں گا۔ بس ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا، میں آپ سے ہر وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ میری زندگی ہیں، مجھ پہ ہمیشہ بھروسہ کرنا۔ یاد رکھنا، زندگی میں چاہے کتنے بڑے بڑے اتار چڑھاؤ آئیں، میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا تمہارے، کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ بس مجھے تمہارا اعتماد چاہیے۔ میں آپ پہ خود سے زیادہ اعتماد کرتی ہوں۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی زندگی میں آپ سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولوں۔ اس کا اقرار سن کر ہمدان نے اس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر اسرا پر اپنی محبت اور جذبات لٹائے دیے۔ اس کے پورے وجود پر ٹھنڈی پھوار کی طرح برساتا چلا گیا۔ ہمدان پوری رات اس کو اپنی محبت اور سچے جذبوں سے آشنائی بخشتا رہا۔ وہ دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ آنے والا وقت کیا کچھ نہیں سوچ کر بیٹھا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب سمو اوپر کمرے میں آئی۔ ہمدان اس وقت کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا۔ بی جی آپ کو آپ کی خالہ لینے آئی ہیں۔
وہ جو سمجھ رہی تھی کہ دوپہر ہو گئی ہے، وہ لوگ اب شام کو ہی آئیں گے، تھوڑی ریلیکس ہو کر لیٹ گئی تھی۔ ملازمہ تو کہہ کر چلی گئی، مگر اس کا پورا وجود صرف ایک بات کے سننے سے سناٹوں میں آ چکا تھا۔ کیا ہوا حجاب؟ کیوں اس طرح گھر سر پر اٹھا رہی ہو؟ بشر کو لگا شاید پھر کوئی چھپکلی یا چوہا دیکھ لیا ہوگا۔ وہ اس سے اس قسم کی امید رکھتا تھا، لیکن ڈرائیور کے ساتھ کھڑی حجاب کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا، لاؤنج کے دروازے سے۔ ڈرائیور اس کو باہر آتا دیکھ کر حواس باختہ سے بشر کے پاس آیا۔ صاحب جی، میں گاڑی کے سروس کروانے کے لیے گیا تھا، جب واپس آ رہا تھا تب ایک بی بی زخمی حالت میں مجھے بے ہوش ملی۔ معاف کریے گا بشر بابا، میں اس کو گاڑی میں ڈال کر لے آیا، مجھے اس سے تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ ابھی آگے بھی کچھ بولنے والا تھا، اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب حجاب روتی ہوئی بشر کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچتی ہوئی گاڑی کے قریب لائی۔ بشر، یہ اریج دیکھیں میری دوست کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اس کے پیروں سے ابھی بھی خون رس رہا تھا، کہیں ٹکرانے سے سر کے اوپری حصے سے بھی خون کی لکیریں بن چکی تھیں۔ قمیض شاید کسی چیز سے الجھ کر تھوڑی سی پھٹ چکی تھی۔ بشر کو اس کی حالت دیکھ کر کچھ ٹھیک نہ لگا اور وہ روتی ہوئی حجاب کی مدد سے اس کو اندر لے آیا۔ اسرہ والے روم میں لٹا کر وہ تیزی سے اپنے فون کو لینے لاؤنج میں گیا۔ حجاب اریج کے پاس ہی بیٹھی اس کے ہاتھ پاؤں سہلا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بشر ڈاکٹر کو کمرے میں لے کر واپس آیا۔ اریج کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر بشر سے گویا ہوا، ان کو تھوڑی ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے، زخم اتنے گہرے نہیں ہیں، چند دنوں میں ہی جلد از جلد ریکور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ حجاب نے ڈاکٹر کی بات پر بے ساختہ کہا۔ ڈاکٹر بشر کے ساتھ کمرے میں جا چکا تھا۔ حجاب اپنی عزیز ترین دوست کی ایسی ٹوٹی بکھری حالت پہ ششدر رہ گئی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسی کی دوست اریج ہے، ہنستی کھیلتی زندگی کے لمحے کو شیر کرنے والی۔ حجاب باہر آؤ 1 منٹ کے لیے، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ آہستہ سے کمرے میں آ کر حجاب سے بولا۔ حجاب ابھی بھی اریج کے سرہانے ہی بیٹھی تھی، رو رو کے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی اور سوجی جا رہی تھی۔ جی بولیں، سب خیریت ہے نا؟ وہ وہیں سے آہستہ اشارے سے بولی۔ ہاں یار، سب خیریت ہے، تم بس 1 منٹ کے لیے باہر آؤ۔ وہ اریج کے اوپر کمبل ڈال کر باہر آئی۔ ہاں اب بولیں، سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں یار، سب خیریت ہے۔ تم اس طرح رو تو مت، کیا تمہارے اس طرح رونے سے اس کو ہوش آ جائے گا؟ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لڈیاں ڈالنا شروع کر دے گی۔ اس نے جان کر آخر میں لڈی کا لفظ استعمال کیا تھا تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح مگر مسکرا تو دے۔ وہ اس کی بات پر واقعی مسکرائی تھی۔ توبہ، اب ایسی بات بھی نہیں ہے کہ وہ فوراً لڈیاں ہی ڈالنا شروع کر دے گی۔ وہ تھوڑا ہنستے ہوئے منہ بنا کر بولی۔ بشر اس کو بازو کے گھیرے میں لیتے تسلی دیتے ہوئے لاؤنج میں رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ارے آپ ابھی تک ایئرپورٹ نہیں گئے ماما بابا کو لینے؟ اس کو اچانک ان دونوں کی یاد ستائی۔ ہاں بس ابھی 1 گھنٹے تک نکلوں گا۔ اچھا یہ پہلے پانی پیو۔ بشر نے ٹیبل سے گلاس اٹھا کر اس میں پانی انڈیل کر حجاب کے ہونٹوں سے زبردستی لگایا۔ اب مجھے تحمل سے اریج کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاؤ۔ بشر کو وہم سا ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اریج کو پہلے سے جانتا ہے یا اس نے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اریج اور میں دوست ہونے سے پہلے ریلیٹیو بھی ہیں۔ بشر بیچ میں بالکل بھی نہیں کچھ بول رہا تھا، وہ پوری توجہ سے حجاب کی بات سن رہا تھا۔ وہ میرے کزن یعنی پھپھو کے بیٹے حسن بھائی کی بیٹی ہے، رشتے میں دیکھا جائے تو میری بھتیجی ہے۔ وہ حسن کا نام سن کر اس کے دماغ میں چھناکا ہوا۔ او مائی گڈنس، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس سے آگے اس کو اریج کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا، آپ جانتے ہیں حسن بھائی کو؟ ہاں، بہت اچھی طرح۔ بشر کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے۔ تو پھر آپ جلدی سے حسن بھائی کو کال کریں نا، ان کو بتائیں اریج کے بارے میں۔ میرے پاس تو ان کا نمبر ہی نہیں تھا، صرف اریج کا ہی ہے۔ سمیر بھائی کے پاس سب کے کانٹیکٹس ہوا کرتے تھے، ماما بھی انہی کو کہتی تھی، جس سے کسی سے بھی بات کرنی ہوتی تھی وہی ماما کو فون ملا کر دیا کرتے تھے۔ حجاب بغیر اس کے تاثرات کو جانچے اپنی ہی بولی جا رہی تھی، مگر بشر کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ کرے نا فون جلدی سے پلیز۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں۔ ارے یہ کیا، ابھی تو پورا آدھا گھنٹہ باقی تھا، آپ ابھی ہی چلے گئے؟ پیچھے وہ کندھا اچکا کر بڑبڑاتی رہ گئی۔ اسرا اندر کمرے میں بیٹھی بار بار حمدان کو کال کر رہی تھی، مگر ہر دفعہ کال ملانے پر اس کا نمبر مستقل بزی جا رہا تھا۔ گھبراہٹ سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی، ہاتھ پاؤں پر پریشانی سے ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ فون کی بیل پہ اس نے جلدی سے موبائل کو دیکھا۔ حمدان کالنگ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے غصے میں فون اچھال کر بیڈ کی دوسری طرف پھینکا تھا۔ دور سے حمدان کا نام جگمگاتا دیکھ کر جلدی سے موبائل پر جھپٹی۔ حمدان آپ کہاں ہیں؟ باہر خالہ خالو مجھے لینے آئے ہیں۔
اس سے آگے اس کے الفاظ لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ فون پہ ہی زاروں قطار رو دی۔ ہمدان 10 منٹ میں ریش ڈرائیو کر کے گھر پہنچا اور سیدھا اسرا کے پاس کمرے میں ہی آ گیا بغیر کسی سلام دعا کیے۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، وہ لاک تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈر کے مارے لاک کر کے بیٹھی ہے۔ اس نے اپنی پاکٹ سے ڈپلیکیٹ چابی نکال کر دروازہ کھولا۔ وہ دشمن جان سامنے ہی صوفے پر بیٹھی اپنے پسندیدہ شغل رونے میں مصروف تھی۔ یار تمہیں صرف رونا ہی آتا ہے کیا؟ یا کبھی ہنس بھی لیا کرو، وہ چڑ کر بولا۔ وہ لوگ آ گئے ہیں اور مجھے جانا ہوگا، یہ کہتی ہوئی وہ صوفے سے تیزی سے اٹھتی ہمدان کے سینے سے آ لگی۔ اس نے ہمدان کی شرٹ کو سختی سے تھاما ہوا تھا، جیسے اگر اس کے ایک لمحے کو بھی گرفت ہلکی ہوئی تو وہ اس کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ اب کیا ہوگا ہمدان؟ اب پلیز مجھے بتائیں، میں کس طریقے سے سچویشن کو وہاں جا کے ہینڈل کروں گی؟ کس طرح آپ کے اور اپنے رشتے کی حقیقت کا یقین دلا پاؤں گی؟ دیکھو اسرا، پہلے بات سنو، میری رونا بند کرو اور خود کو ریلیکس کرو، ہمدان نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے کہا۔ اسرا کے رونے میں ذرا برابر فرق نہیں پڑا۔ وہ ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھا اور خود اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا۔ پہلے اپنا ہاتھ آگے کرو۔ وہ چپ چاپ اس کی بات پر اپنا سیدھا ہاتھ آگے کرتی ہے۔ نہیں، یہ والا نہیں، الٹا ہاتھ۔ وہ خود اس کا الٹا ہاتھ تھام کر اپنی پینٹ کی پاکٹ میں سے ایک مخملی کیس کی نازک سی ڈبیا نکال کر کھولتا ہے۔ اسرا حیران پریشان سی اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ کی رنگ ڈالتا ہے، ہارٹ فنگر میں انگوٹھی والا ہاتھ تھام کر اسے کہتا ہے، میں نے تم سے کل رات بھی کہا تھا تمہاری ہر پریشانی، ہر خوشی، ہر تکلیف، ہر غم میرا ہے۔ کہا تھا یا نہیں؟ جی۔ اسرا سسکیوں کے درمیان بس ایک لفظ ہی بڑی مشکل سے ادا کر پائی۔ بس، تو پھر مجھ پہ بھروسہ رکھو میری۔ اس وقت جب تم مجھے کال کر رہی تھی تب وکیل اور ان کے ساتھ بیٹھے بابا سے ہی بات ہو رہی تھی۔ اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں پر نظمے سے جذب کرتے ہوئے بولا۔ اسرا نے اس کا اپنے گال سے واپس جاتا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے گال پر رکھ لیا اور پھر پرسکون سی ہو کر چند لمحے کے لیے آنکھیں موند گئی، جیسے وہ ہمدان کے لمس کی حدت کو خود میں اتار رہی ہو اور اس کے احساس کو اور اس لمحے کو خود میں قید کر رہی ہو۔ ہمدان اس کی محبت کی اس حسین اظہار پر دنگ رہ گیا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اس کی ذات مکمل ہو گئی ہو۔ میری لائر سے بات ہو گئی ہے، ان کے مطابق اگر گواہان ہمارے نکاح کی گواہی دیں تو پھر ہمارا یہ نکاح سب کو قبول کرنا ہوگا۔ وہ خوشی سے چور لہجے میں بولا، اور تم میرے ساتھ جا رہی ہو گاؤں آج شام ہی؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ خالہ اور خالو مجھے کیسے ایک غیر مرد کے ہاتھ بھیج سکتے ہیں اس طرح، جب تک کہ گواہان آپ کے سامنے پیش نہ کر دیں؟ اس نے سسکی بھری۔ میں غیر نہیں ہوں، شوہر ہوں تمہارا۔ وہ تھوڑا برہم ہوا۔ آپ شوہر ہیں میرے، میں جانتی ہوں اور بہت اچھے سے مانتی بھی ہوں، مگر یہ سچ ان کو کس طرح بتاؤں؟ میں بتاؤں گا، تم نہیں بتا سکتی تو کیا ہوا؟ اور جب وہ آفیشیل پیپرز یعنی نکاح نامہ مانگے گے تب؟ یہ وہ سوالیہ نشان تھا جس نے اس کو زندہ درگور کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ پلیز پہلے ان کے سامنے گواہان پیش کریں تاکہ میں ان کی اور سب سے بڑھ کر اپنی نظروں میں سرخرو ہو سکوں۔ آج وہ پہلی دفعہ اتنا ہمدان کے سامنے بول پائی تھی۔ یہ سب تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے، اور ویسے بھی ہمدان شاہ آج تک کسی کو جواب دہ نہیں ہوا تو اپنی بیوی کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹل لہجے میں بولا، اس کی جاگیرانہ طبیعت اود کر آئی۔ ہمدان، کیا آپ آج کے دن کے بارے میں جانتے ہیں کہ آج کیا دن ہے؟ ہاں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آج کے دن تم میرے نکاح میں آئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ میں اپنی پہنائی ہوئی محبت کی نشانی گھماتے ہوئے بولا، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو دیں گے آج؟ وہ تھوڑا ڈرتے ڈرتے بولی، ہاں میری زندگی، تم جو بھی مانگو گی میں تمہیں دوں گا، چاہے وہ میری زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمدان نے اس کی گود میں رکھے ہوئے ہاتھ کو تھام کر جذبوں سے چور لہجے میں بولا۔ اسرا نے بے ساختہ اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اس سے آگے مت کچھ کہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اس کی پلکوں سے آنسو تھل تھل گر رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اس شخص سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگی تھی جس سے وہ کبھی نفرت کیا کرتی تھی اور اسے علیحدگی کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ کیا رشتہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا۔ دو مختلف لوگ صرف 3 دفعہ قبول ہے کہہ کر کیسے ایک جان 2 قلب بن جاتے ہیں۔ بس آج تم مجھ سے جو مانگنا چاہتی ہو کہو،
میں کسی بھی طریقے سے تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ اسرا اپنی پلکیں گرا کر آہستہ سے بولی، حمدان پلیز مجھے ابھی خالہ کے ساتھ جانے دیں، میں ان کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتی ہوں۔ حمدان کی بات سے اسرا کے تھامے ہوئے ہاتھ آزاد کر دیے۔ فرح، کیا ہماری علیحدگی کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے؟ آرزو کو لے کر فرح کے بلانے پر ریسٹورانٹ آیا تھا۔ نہیں، اور میں یہاں کوئی مسئلہ حل کرنے نہیں آئی، میں آج تم سے ایک ہی دفعہ حتمی بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں ایسا نہیں چاہتا، میں اس رشتے کو ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ دیکھو اس کو، یہ تمہارے وجود کا حصہ ہے، یہ تمہاری ہی کوکھ سے جنی ہے، اس ننھی پری کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ مجھے صرف ایک جواب دے دو، اس میں اس معصوم کا کیا قصور ہے آخر؟ پلیز حمدان، یہ میرے لیے اس لیے ضروری ہے کہ میں اپنی ماں کی تربیت کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہتی۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ بعد میں لوگ کہیں کہ دیکھو کیسی لڑکی تھی، کہ میں لوگوں کی زبان نہیں روک سکتی مگر خود اپنے عمل سے اپنا آپ تو منوا سکتی ہوں نا۔ بس کرو اسرا، تم ایسی فرمائش کر رہی ہو جو میرے لیے پوری کرنا ناممکن سی بات ہے، یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ وہ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر بولا۔ حمدان، وہ اس کو اپنے پاس سے اٹھتے دیکھ کر بولی۔ حمدان کھڑا ہو چکا تھا اور اب اس کی پشت اسرا کی طرف تھی۔ پلیز مجھے ایک موقع تو دیں کہ میں خود کو منوا سکوں، مجھے خود کو ڈیفینڈ کرنے کا صرف ایک موقع، اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ بہت جلد ہم دونوں دوبارہ سے ایک ساتھ ہوں گے۔ وہ چین سے اٹھ کر اس کی پشت سے سر ٹکا کر بولی، جاؤ اسرا، چلی جاؤ۔ جذبات سے آری لہجے میں گویا ہوا اس سے، حمدان پلیز ایک دفعہ مجھے مڑ کر تو دیکھ لیں، مجھے اس طرح سولی پہ تو نہ لٹکائیں۔ اسرا، میرا ضبط مزید مت آزماؤ، وہ شدت غم سے نڈھال سا ہو کر بولا۔ چلی جاؤ اسرا، ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری جانے کی تمام راہیں مسند کر دوں، وہ غصے سے زور سے چیخ کر بولا۔ اسرا خوف سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ حمدان ایک ہی جسم میں مڑا اور اپنے پیچھے کھڑی اسرا کو دیوار سے لگا کر گویا ہوا۔ میں تم سے کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، چلی جاؤ۔ کیوں مجھے میرا فیصلہ بدلنے پر اکسا رہی ہو؟ کیوں مجبور کر رہی ہو مجھے؟ وہ اس کو 2 شانوں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ ضبط سے اس کا چہرہ آگ کی طرح دہک اٹھا تھا، جبکہ جانے کا فیصلہ تم پہلے ہی لے چکی ہو۔ حمدان کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ اسرا کو وہ آج وہی والا حمدان لگا جو اس رات اس کو اسی کے گھر پہ دھمکا کر گیا تھا۔ میں آپ کی خفگی نہیں برداشت کر سکتی، میں جی نہیں سکوں گی۔ وہ اب رو رو کے ہلکان سی ہو کے کانپنے لگی تھی۔ حمدان نے بے طرح کانپتی اپنی بیوی کو دیکھا۔ آج سے پہلے اس کو اپنی 36 سالہ زندگی میں اپنا آپ کبھی اتنا شدید بے بس محسوس نہ ہوا تھا۔ وہ آج خود کو بے بسی کی انتہا کو چھوتا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اسرا کی کمر کے گرد بازوں کی مدد سے گھیرا تنگ کرتے ہوئے اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بال اپنی مٹھی میں بھر کر اپنے جذبات کی ایک آگ جھلسا گیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میری امانت میں خیانت نہ ہو۔ اسرا نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا، تکلیف سے اس کی آنکھوں سے بھر بھر کر اشک رواں ہو رہے تھے۔ اس کا آپ اس وقت حمدان کی گرفت میں ہی تھا۔ وہ سسک رہی تھی، کانپ اٹھی تھی، درد کا احساس مزید حاوی ہو رہا تھا، اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد کامتی لرزتی اپنی بیوی کو ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال کر کھڑا کیا اور اس کے ہونٹوں سے رستے خون کو بے دردی سے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے صاف کیا۔ صرف 1 مہینہ، اس 1 مہینے میں جو کرنا چاہتی ہو کر لو، اس کے بعد وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے مانگی بھی تو کیا، اس نے مانگی بھی تو جدائی مانگی، اور ہم تھے کہ انکار بھی نہ کرنا آیا۔ اسرا اس کی اس قدر صفاقی سے دنگ رہ گئی تھی۔ وہ اپنا ٹوٹا بکھرا وجود لے کر خود کو حتی الامکان کمپوز کر کے خالو اور خالہ کے ساتھ ان کے گھر آئی۔ ماما، بابا اور وہ تینوں لان میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اور بھئی حجاب، اس نالائق نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا نا؟ بابا حجاب کو چھیڑتے ہوئے بولے۔ بابا بس کیا بتاؤں آپ کو، آپ لوگوں کے جانے کے بعد کیا کیا نہیں گزری مجھ پہ۔ وہ افسردگی سے کہتی بشر کی طرف ایک جاتی اور شرارتی نظر ڈال کر دوبارہ بابا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بشر نے اس کی آنکھوں میں ناچتی شرارت دیکھ لی تھی۔ بشر نے جواباً اس کو ایسی نظروں سے گھورا کہ جیسے کہہ رہا ہو بیٹا کمرے میں تو چلو پھر بتاؤں گا۔ ماما ان دونوں کو اس انداز میں دیکھ کر دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔
آج اپنے دونوں بچوں کو اتنے عرصے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا خوش اور مطمئن دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش اور مکمل لگ رہے تھے۔ خدا کرے تم لوگوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے، آمین۔ دونوں کے چہروں پر پھوٹتی ہوئی خوشی ان دونوں کے بیچ بنے اس نئے رشتے کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی۔ ماما کی محویت کو بشر کی آواز نے توڑا۔ بابا جبکہ کسی ضروری کام کا کہہ کر جا چکے تھے۔ اور اسرا تم بتاؤ کیسی ہو؟ یار میں تمہیں لینے بھی آیا مگر تم آئی ہی نہیں۔ اور یہ تمہارے ہونٹ کو کیا ہوا ہے؟ اسرا بشر کی بات پر سٹپٹا گئی۔ وہ یہ باتھ روم میں سلپ ہو گئی تھی۔ وہ اٹکتے ہوئے گویا ہوئی۔ دل ہی دل میں ہمدان کو کوستے ہوئے بولی۔ زور سے تو نہیں لگی؟ بشر کی ماما نے پوچھا۔ ماما کی ماحولیت بشر کی آواز نے توڑی تھی۔ بابا جبکہ کسی ضروری کام کا کہہ کر جا چکے تھے۔ ہاں بیٹا بس ایک ہی دفعہ تم سے فون پر بات ہو سکی، اس کے بعد جب بھی میں نے تمہیں فون کیا تمہارا نمبر ہی نہیں مل کے دیا۔ ماما نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ جی ہو سکتا ہے کچھ پرابلم ہو گئی ہو موبائل میں۔ اب وہ کیا بتاتی کہ کس طرح ہمدان نے ان تھوڑے سے دنوں میں اس کو کسی اور طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ بس اس کو خود میں ہی الجھائے رکھتا تھا، اپنی محبت اور قربت کے نشے میں اس کو چور کر کے رکھ دیا تھا۔ ادھر تو گویا وہ یہ بھول ہی گئی تھی کہ اس کے ہاتھ گزارے ہوئے ایک ایک حسین لمحات کی قید میں کے باہر بھی کوئی دنیا موجود ہے۔ بشر اس کو فضاؤں میں گم دیکھ کر بہت گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، جیسے اس کے چہرے پہ کچھ تول رہا ہو۔ حجاب ماما سے باتیں کرتے ہوئے نظر جیسے ہی بشر کو اسرا کو دیکھتے ہوئے پڑی، حجاب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور آؤچ بشر کی ہلکی سی چیخ نمودار ہوتی ہے۔ حجاب نے اپنے غصہ اسرا اور ماما کے سامنے ظاہر کیے بغیر اپنا سینڈل والا پاؤں بشر کے پاؤں پر رکھ دیا تھا۔ حجاب ٹیرس میں کھڑی تھی جب بشر پیچھے سے آیا اور اس کے شانے پر اپنی تھوڑی ٹکاتے ہوئے بولا، کیا کہا جا رہا تھا نیچے؟ بہت ظلم کیا ہے نا میں نے تم پر، بہت ستایا ہے نا میں نے تمہیں۔ وہ اس کو گھیرے میں لیتے ہوئے پیچھے سے اس کی گردن پر ہلکا سا کاٹتے ہوئے بولا، وہ بشر میں نے ایسے ہی مذاق کیا تھا، معاف کر دینا پلیز، جانے دینا۔ ابھی نہیں۔ وہ بشر کے ہاتھ اپنے بازوؤں پر کرتے محسوس کر کے بولی، نہیں میرا تو ابھی بدلہ لینے کا دل چاہ رہا ہے اور میں ابھی ہی لوں گا۔ اف بشر آپ بھی نا کیسے ہیں؟ وہ اس سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بشر نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھ سے پنگا نہ لیا کرو، اس کی سزا تمہیں بھاری پڑے گی، وہ اس کی گردن پہ جھکتے ہوئے بولا۔ اریج کو ہوش آ چکا تھا۔ رات کا وقت تھا جب اسرا کی آنکھ کسی کی سرگوشی اور ہلکی کھٹپٹ کی وجہ پہ کھلی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کے برابر میں بیٹھی اریج پانی کا گلاس اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ رکے میں دیتی ہوں۔ اسرا نے اس کو گلاس میں پانی انڈیل کر دیا۔ وہ بشر سے جان چکی تھی کہ وہ حجاب کی دوست ہے اور کسی وجہ سے وہ اس حالت میں ہے۔ وجہ پوچھنے پر بشر نے اس کو کہا تھا کہ وہ خود بھی ابھی نہیں جانتا، اس لیے اب وہ تینوں بے صبری سے اریج کے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس کو پانی دے کر بشر اور حجاب کے کمرے کی طرف آئی اور ان دونوں کو اریج کے ہوش میں آنے کا بتا کر واپس اس کے پاس آئی اور آ کر اس کو سہارے سے بٹھا کر خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اسرا اسے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ جب دروازے کو ہلکا سا نوک کر کے پہلے حجاب اندر آئی، پھر کچھ لمحوں کے بعد باہر کھڑا بشر بھی کھنکار کر اندر آیا۔ حجاب کو سامنے دیکھ کر اریج کو اللہ کی قدرت پہ یقین مزید پختہ ہو گیا۔ ہمارا رب کسی کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، وہ کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ یا راستہ ضرور پیدا کرتا ہے جس سے اس کا بندہ کسی بھی پریشانی سے نکل سکتا ہے۔ وہ حجاب کو اپنے قریب دیکھ کر رو پڑی اور پھر خدا کا شکر ادا کر کے حجاب کے پوچھنے پر خود پہ گزری ایک ایک داستان سسکیوں کے درمیان ان تینوں نفوس کے گوشے گزار کر دی گئی۔ حجاب دم بخود سی ان کو ہی سن رہی تھی۔ حجاب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دوست پر اتنی بڑی قیامت گزر چکی ہے۔ اسرا کی بھی حالت حجاب سے مختلف نہ تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کی عمر اس کے انداز کے مطابق 17 سے 18 سال کے درمیان ہی تھی۔ اس کو شدید دکھ اور افسوس نے گھیر لیا تھا۔ میں تو اپنے رب سے شکوہ کرتی تھی مگر اس کو دیکھ کر مجھے اپنے دکھ تو آج بہت ہی معمولی لگ رہے تھے۔ کیا وہ دکھ تھے یا پھر میرے خود ساختہ پیدا کیے حالات؟ وہ سوچ کے رہ گئی، جبکہ بشر کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ اریج بس اب تم یہیں رہو گی، میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ حجاب اپنی عزیز ترین دوست کو خود سے لگاتے ہوئے آنسو صاف کر کے بولی۔ اریج خالی خالی نظروں سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ اریج آپ کو یہاں سے جانا ہوگا،
میں آپ کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بشر نے گویا سب کے سروں پہ بم پھوڑا۔ اسرا اور حجاب دونوں کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ کر رہ گئیں، جیسے دونوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ بے یقینی سے حجاب نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ کہاں ہے اریج؟ دل آویز شاپنگ کر لی اس نے؟ حسین حیدر صاحب اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے دل آویز سے پوچھنے لگے۔ آپ پہلے فریش ہو لیں پھر بات کرتے ہیں۔ حسین حیدر صاحب نے ایک نظر اپنی حسین و جمیل بیوی پر ڈالی اور پھر فریش ہونے چلے گئے۔ اس دوران دل آویز اپنا اگلا لاہ عمل ترتیب دے چکی تھی۔ پوری پلاننگ اس کے دماغ میں ہو چکی تھی کہ کیسے حیدر کو شیشے میں اتارنا ہے۔ ہاں بلاؤ اب ذرا اریج کو، ہم بھی تو دیکھیں کیا شاپنگ کی ہے۔ دل آویز حیدر کی بات سن کر روتے ہوئے بولی۔ ان کی ایکٹنگ دیکھ کے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک شاطر اور بیوپاری عورت ہے۔ بس میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ آج کیا ہو گیا؟ وہ سینہ پیٹ پیٹ کے بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ حسین حیدر صاحب ان کو اس طرح روتے دیکھ کر بکھلا گئے۔ وہ ان کو پریشان دیکھ کر مزید دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے بولی۔ وہ اریج گئی، ہم سب کے منہ پہ کالک پھونک کر چلی گئی۔ وہ اب زمین پر بیٹھ کے زور زور سے بین بنا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ آج ان کو دل آویز بیگم کی دماغی حالت پر شک ہوا اور وہ ایک دم غصے سے دھاڑے۔ ارے مجھ سے یہ میرے بھائی سے کوئی کچھ پوچھے کہ ہم دونوں پہ کیا گزری ہے؟ بلکہ میرے معصوم بھائی نے تو اس کل موہی کا پیچھا بھی کیا تاکہ بھاگتے بھاگتے میرا پھول سا بھائی گاڑی تک اس سے ٹکرا گیا، مگر کیا؟ اب کی بار وہ سامنے رکھی کافی ٹیبل پہ لات مارتے ہوئے بولے۔ کافی ٹیبل اوپر سے شیشے کی تھی، شیشہ دیوار سے لگ کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کسی یار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گئی۔ مگر بشر یہ اس طرح کہاں جائے گی؟ اور اگر یہ واپس زاور کے ہاتھے چڑھ گئی تو پھر تم خود بتاؤ کیا ہوگا؟ اسرا نے کمرے میں طاری سناٹے کو چیرتے ہوئے کہا۔ ہاں بشر، میں اریج کو یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ حجاب نے اریج کا ہاتھ سختی سے تھام لیا، گویا بشر اس کو ابھی ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر ہی نکالنے کے لیے کھڑا ہو۔ نہیں میں چلی جاتی ہوں، بشر بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، اور میں خود بھی نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ سب کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ بے دردی سے اپنی گالوں پہ آئے ہوئے آنسو رگڑتے ہوئے بولی۔ اریج نے غمگین لہجے میں کہا۔ دکھ تکلیف کیا کچھ نہیں تھا اس وقت اس کے اندر پنہاں۔ اندر سے وہ خود بھی خوفزدہ تھی کہ اب کیا کرے گی، کہاں جا کر رہے گی آخر۔ اگر بالفرض واپس چلی بھی جاتی تو وہاں کس نے اس کا انتظار کرنا تھا؟ بلکہ اب تو نہ جانے کیا سلوک اس کے ساتھ روا رکھا جائے گا، نہ جانے دل آویز اور زاور کیا کچھ بابا کے گوشے گزار کر چکے ہوں گے۔ اس کا دل اندر سے لرز اٹھا تھا، اس کو زندہ درگور ہونا آج پتہ لگا تھا۔ دیکھو اریج، میری بات غور سے سنو، بشر اس سے گویا ہوا، اور جب تک میری بات ختم نہ ہو جائے تم تینوں میں سے کوئی بھی نہیں کچھ بولے گا۔ بشر نے گویا وارننگ حجاب کی دی تھی، کیونکہ اس کو حجاب کی کینچی کی طرح چلنے والی زبان کا بخوبی اندازہ رہ گیا تھا۔ اسرا اس کی تو آواز بہت ہی کم نکلتی تھی۔ پر یہ دیکھو، میرا مطلب تمہیں شرمندہ کرنے کا ہرگز نہیں ہے، مگر کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو تمہارے علم میں لانا بہت ضروری ہے اس وقت میرے لیے۔ اریج حیران پریشان سی بشر کو سن رہی تھی، نہ جانے وہ کیا انکشاف کرنے والا تھا، جبکہ اسرا اور حجاب ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی کہ اریج کو کہیں نہیں جانے دیں گی۔ جب سمیر نے مجھے حجاب کے لیے پرپوزل دیا تھا، جو کہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، ہم اس دور سے نکل آئے ہیں جب صرف لڑکے والے ہی پرپوزل بھیجا کرتے تھے، لڑکی والے اپنے منہ سے رشتہ مانگنا گناہ گردانتے تھے۔ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز شریک حیات کو کسی بھی قسم کا دکھ نہیں دینا چاہتا رہا تھا۔ اس نے مکمل وضاحت کے ساتھ بات شروع کی۔ اس وقت سمیر نے مجھے حیدر صاحب کے بھیجے گئے خود کے پرپوزل کے بارے میں بتایا تھا۔ حیدر حسین صاحب چونکہ میرے بزنس پارٹنر بھی رہ چکے ہیں، اس لیے میں ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ ایک رنگین مزاج رکھنے والے مرد ہیں۔ اریج، میں تم سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ تم ان سب باتوں میں کو سمجھو اور میری کسی بھی بات کا برا نہ مناؤ۔ حجاب کا چہرے کا رنگ اس انکشاف سے اٹھ چکا تھا۔ اریج تو اپنے باپ کو اب بہت اچھے طریقے سے پہچان چکی تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد سے جو روپ اس نے اپنے باپ کا دیکھا تھا وہ لفظوں میں ناقابل بیان تھا۔ اس نے اسی دن یہ تصور کر لیا تھا کہ ماں کے بعد اس کا باپ بھی اس کے لیے انتقال کر گیا ہے، اور اس یقین پہ آخر ضرب ان کی دوسری شادی نے بھی پوری کر دی تھی۔ مگر حجاب کے لیے بات کسی بم کی طرح ثابت ہوئی تھی جو بشر نے اس کی سماعتوں پہ آج پھوڑی تھی۔ تو کہیں کیا بشر نے مجھ سے شادی محض ہمدردی کے لیے کی تھی؟ کیا واقعی میں جو سوچ رہی تھی وہ ٹھیک تھا؟ بشر کو اسرا مجھ سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ کیا وہ اسرا سے محبت؟ حجاب کے دل و دماغ میں یہ بات کسی نوکیلی کیل کی طرح چبھ رہی تھی۔ حجاب اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ بشر نے مزید کہا،
پھر جب میری اور حجاب کی شادی کے دن وہ ایز اے گیسٹ ہماری شادی میں شریک بھی تھے، مگر اوپرے دل سے، جو کہ ان کے چہرے اور باتوں سے صاف ظاہر تھا۔ ریچھ، ہمیشہ یاد رکھنا، انسان کی باڈی لینگویج اس کے اندر کا حال بیان کر دیتی ہے، مگر اس دن کے بعد سے اس شخص نے مجھے کئی طریقے سے بزنس کے علاوہ بھی مات دینے کی کوشش کی۔ اب جب کہ میں ان کی ہر کوشش کو ناکام بناتا گیا اور وہ ہمیشہ منہ کی کھا گئے، مزید دشمنی کے گڑتے میں گرتے چلے گئے۔ بشر نہ جانے اور کیا کیا بول رہا تھا، لیکن بشر کی بات سن کے ریچھ کے دماغ میں یکدم چھناکا سا ہوا۔ جب ایک دفعہ ڈیڈی نے اس کو حجاب سے دوستی ختم کرنے کا کہا تھا، تب وہ بہت حیران ہوئی تھی، کیونکہ ڈیڈ تو کیا، گھر میں باقی سب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ میری ایک ہی دوست ہے بچپن سے، اور وہ ہے حجاب۔ اور پھر ساری بات ایریز نے حرف بہ حرف بشر کو بتائی کہ ڈیڈی نے جب اسے حجاب سے دوستی ختم کرنے کو کہا اور اس کے انکار کو سن کر انہوں نے اس کو پورے 1 مہینے کے لیے گھر میں قید کر دیا تھا، گویا یہ اس کی سزا تھی ان کی نافرمانی کرنے کی۔ بشر نے ایریج کی پوری بات سن کر صرف فنکارا بھرا اور پھر کچھ لمحوں بعد اپنی بات دوبارہ سے جاری کرتے ہوئے گیا ہوا۔ تمہیں یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر وہ تمہیں ٹریس کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ادھر ہی آئیں گے۔ وہ اپنی بات بہت طریقے سے سمجھانا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہاری یہاں حجاب کے علاوہ کوئی اور دوسری دوست نہیں ہے۔ چلو مانا کہ بالفرض تمہاری اسٹیپ مدر نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم گھر سے بھاگ گئی ہو، مگر وہ تمہارے باپ سے یہ اگلوا سکتی ہے نا کہ تم کس کے گھر جا سکتی ہو اور کس کے نہیں۔ بشر ہر پہلو پر سوچ رہا تھا، وہ کیسے ایک لڑکی کی زندگی کو داؤ پہ لگا سکتا تھا۔ جی بھائی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ یہاں آئے تو پھر میں ان کے ہتھے آرام سے چڑھ جاؤں گی۔ ایریج کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ضبط کر کے بشر کو بولی، اور میں تو کیا، ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ باپ ہیں تمہارے، وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بلکہ ہمارے اوپر بھی بہت آرام سے کیس تھوپ سکتے ہیں اغوا کا۔ تو پھر بشر بھائی، آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، کس سے مدد لوں، کون کرے گا مجھ سے ہمدردی، کہاں ڈھونڈوں میں اپنے لیے پناہ۔ وہ بس ہلکان سی ہو گئی۔ بشر، آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر آپ یہ بتائیں کہ پھر یہ کہاں جائے گی، خود کو کیسے پروٹیکٹ کرے گی؟ اسرا اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو واپس دھکیل کر بولی۔ حجاب جبکہ خاموش تھی، الفاظ شاید اس کے لبوں پہ کہیں کھو گئے تھے۔ یہ سمیر کے گھر جائے گی، وہاں پہ زیادہ سیف رہے گی۔ وہ بھی ٹھکانہ کوئی اتنا محفوظ نہیں ہے، مگر فی الحال سب سے پہلا شک ان کا حجاب کے سسرال پہ ہی جائے گا، اور پھر ان کی مجھ سے چلتی دشمنی ان کے شک کو مزید یقین میں بدل سکتی ہے۔ اس دوران میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لوں گا۔ فی الحال کچھ دنوں تک ان کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ حمدان اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کو رہ کر خود کی گئی اسرا کے ساتھ انتہائی جنونیت پر رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو عورت ذات کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تو پھر اس کی شریک سفر تھی۔ وہ جذبات میں آ کر اسرا کو تکلیف دے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بار بار اسرا کا رویہ اور ہونٹ سے رستہ خون آنکھوں میں گردش کر رہا تھا۔ وہ خود کو بہت ہی خالی خالی محسوس کر رہا تھا، اور جب سوچ کر تھک گیا تو اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آخرکار اسرا کے نمبر پر کال کر دی۔ اسرا نے پہلی بیل پر ہی فون ریسیو کر لیا تھا، جیسے وہ انتظار میں ہو حمدان کے فون کی شدت سے۔ کیسی ہو؟ حمدان نے بے قراری کی انتہا کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ جس حال میں آپ نے چھوڑا تھا ویسی ہی ہوں۔ اسرا کا لہجہ تھوڑا خفا سا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اسرا، میں نے جان کر تمہیں تکلیف نہیں دی۔ میں اس وقت تم سے دوری کا تصور کر کے بہت بے بس اور ٹوٹا بکھرا سا تھا۔ وہ ٹھہر کر بولا، اس کے لہجے میں دکھ کی واضح جھلک تھی۔ میں جانتی ہوں، آپ بھول جائیں اس بات کو۔ اسرا کو اپنے شوہر کا اس کے سامنے شرمندہ ہونا بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ اس کی بات وہیں پر کاٹ کر گویا ختم کر دیتے ہوئے بولی، نہیں اسرا، میں نے غلط کیا، آئی ایم سوری۔ یہ وہ لفظ تھا آئی ایم سوری جو اس نے شاید ہی زندگی میں کسی کو کہا ہو، مگر اپنی محبت کے آگے ہار گیا تھا۔ حمدان، مجھے آپ کے لبوں سے یہ الفاظ بالکل بھی اچھے نہیں لگے، پلیز آج کے بعد یہ الفاظ میرے لیے مت بولیے گا۔ وہ ایک جذب کے عالم میں بولی۔ تم نے بات کی بشر کی امی سے؟ وہ بے قراری سے بولا۔ اس کے لہجے میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر پوری طرح سے شور کر رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں کر سکی ابھی تک۔ اسرا، یہ ٹھیک نہیں ہے، جو بھی کرو جلدی کرو۔ جی آپ پریشان نہ ہو، میں بس کچھ ہی دنوں میں موقع دے کر ان کو ہر چیز بتا دوں گی۔ تمہارے اور اپنے رشتے کے بارے میں ہر ایک چیز واضح کر دوں گی، وہ حمدان کو دلاسا دیتے ہوئے بولی۔
مگر اس کی زبان کا ساتھ اس کا لہجہ ہرگز نہیں دے پا رہا تھا۔ حمدان نے بہت اچھے طریقے سے بات محسوس کی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، حمدان شدت جذبات سے مجبور ہو کر بولا۔ پلیز حمدان، ابھی نہیں، تھوڑا صبر سے کام لیں، میں خود آپ سے ملنے کے لیے آؤں گی، کچھ دن ٹھہریے پلیز۔ اس کو حمدان سے ہر قسم کی امید تھی کہ وہ ابھی اور اسی وقت بھی آ سکتا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر وہ آگے کی سچویشن کو تصور بھی کر کے سرخ پڑ گئی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، آج پیر ہے اور تم سے ٹھیک ایک ہفتے بعد یعنی نیکسٹ منڈے کو ملوں گا۔ کہاں، کیسے اور کب، یہ تم مجھے خود سوچ کے بتا دینا۔ کچھ بھی سنے بغیر اس نے جھٹ سے فون بند کر دیا۔ اسرا کے تو گویا ہاتھ پیر ہی پھول گئے، اس کو اپنا پورا وجود کپ کپاتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے منانے کے لیے فون کیا تھا اور الٹا حکم صادر کر کے خود ہی فون رکھ دیا ہے۔ وہ کنفیوز سی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ انوکھی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص تھی۔ وہ دونوں ایریج کو بہت خاموشی سے حجاب کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ حجاب وہاں اپنے سبھی وفادار ملازمین کو ہوشیار کر کے آئی تھی، خاص کر ان کے گھر میں ایک عرصے سے رہتی بوا جو کہ پہلے ماما کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ وہ ایریج کو ان کے حوالے کر کے وہ دونوں واپس آ رہے تھے جب گاڑی میں خاموشی کو بشر کی آواز نے توڑا۔ اب اتنی اداس کیوں ہو؟ کر تو دیا ہے تمہاری عزیز جان دوست کا مسئلہ حل فی الحال کے لیے؟ وہ اس کی شکل پہ بجے 12 دیکھ کر بولا تھا، مگر وہ اپنے دل کی حالت کیا بتا سکتی تھی اس کو؟ اس کے دل میں تو ایک شک کی پھانسی تھی جو کہ چپ کے رہ گئی تھی۔ شک ایک ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ دل میں آ جائے تو رشتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر ختم کر دیتا ہے، اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی۔ نہیں، بس ویسے ہی بہت تھک گئی ہوں۔ وہ کار سیٹ سے سر اٹھاتے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی، اداسی اس کی آواز سے آیا تھی۔ اچھا چلو تمہاری فیوریٹ آئس کریم کھائیں۔ نہیں بشر، گھر چلیں، میرا بھی کوئی بھی چیز کھانے کا موڈ نہیں ہے، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ بشر کو حیرت ہوئی، آج سے پہلے اس نے کبھی حجاب کو اس قدر خاموش اور اکھڑا نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے ایریج کی وجہ سے اپسیٹ ہے، تھوڑی دیر میں خود ہی سیٹ ہو جائے گی۔ وہ اپنی سوچ پر مطمئن سا ہو کر گھر کے راستے پر گاڑی ٹرن کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ حجاب سو گئی ہو کیا؟ بشر بیڈ پہ اس کے برابر میں اپنا تکیہ درست کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، آج ہی تو جاگی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ سختی سے بغیر کوئی جواب دیے دونوں آنکھیں مونڈے لیٹی رہی۔ حیرت ہے، آج ابھی سے سو گئی، ورنہ تو اس وقت پورا کمرہ سر پر اٹھا رکھتی ہے۔ بشر کو شرارت سوجی، وہ اس کے کان کے قریب جا کر آہستہ سے بولا، بڑی نیندیں آ رہی ہیں میری نیند اڑا کے۔ بشر نے اس کا رخ اپنی نرمی سے اپنی طرف پھیرا۔ آنسوؤں سے تر چہرہ، سوجی ہوئی نشیلی آنکھیں اس بات کی چغلی کھا رہی تھیں کہ وہ یہ شغل کافی دیر سے فرما رہی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ آج تو میں نے اپنا کوئی بدلہ بھی نہیں تم سے پورا کیا، پھر یہ بن موسم برسات کیوں؟ وہ اس کے گالوں پہ چٹکی بھر کے بولا۔ بن بتوڑی، چلو اب بتاؤ کیوں یہ تمہاری آنکھوں میں دریائے نیلم کا پانی بہہ چکا ہے؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ سو جائیں۔ یہ کہہ کر ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے بشر کو خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کی۔ کاش آپ کی یہ محبت صرف میرے لیے ہوتی، مگر شاید صرف آپ مجبوری کے تحت اس رشتے کو نبھا رہے ہیں۔ وہ بشر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ حجاب کیا ہوا ہے یار، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ یہ میری کوئی بات بری لگی ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر ایسا کیا ہوا ہے، کیوں میرے ساتھ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس کو حجاب کا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر تک وہ تو بالکل ٹھیک تھی، نہ جانے اب ایسا کیا ہو گیا تھا جو وہ اس طرح اتنی اکھڑی سی ہوئی تھی۔ میں نے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہوا، پلیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ تھوڑا غصے سے گویا ہوئی۔ حجاب تم یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہو، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ اس کی تھوڑی کو اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر محبت سے دباتے ہوئے بولا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں آنٹی یاد آ رہی ہیں کیا؟ وہ اپنے طور پر یہی اخذ کر سکا کہ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہی ہوگی۔ حجاب اس بار کچھ نہیں بولی، واقعی اس وقت اس کو اس موڑ پر آ کر اپنی ماں کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو ادھر میری طرف، ادھر دیکھو۔ وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا چکی تھی، جیسے ہمت ہار چکی ہو۔ جب بشر نے اس کا چہرہ اپنی طرف اٹھایا اور کہا،
دیکھو ہمیں زندگی میں بہت سارے ایسے تلخ واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمیں اندر سے توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب زندگی یہیں پر ختم ہے۔ ہم حوصلہ ہار کر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارا رب ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز میں الجھاتا ہے جو ہمیں زندگی کی رونقوں میں واپس لے آتی ہے، اور ہم پھر آنے والی پریشانی کا ڈٹ کر سامنا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور مایوسی تو ہمارے رب کو پسند بھی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم آنٹی کو یاد کر کے رو رہی ہو، اسی لیے میں نے تمہیں پہلے جب تم نے کہا تھا کہ گھر جانے کے لیے تو میں نے تمہیں وہاں نہیں جانے دیا تھا۔ وہ غلط فہمی کا شکار تھا کہ حجاب اپنے گھر جا کر بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوئی ہے۔ وہ اس کو کوئی بھی جواب دیے بغیر دوسری طرف رخ پھیر گئی اور کمبل سر پر تان لیا۔ بشر اس کی پشت کو تعصب سے دیکھتا رہا۔ وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر اکٹھے تھے جب بشر نے کہا ناشتہ کرتے ہوئے، ماما میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہمدان کو آج یا کل ڈنر پہ بلاؤں۔ وہ سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اسرا کے نوالے کا بناتا ہاتھ تھم گیا۔ اس کو سب کے سامنے ہمدان کا ذکر سن کر گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ ہاں بیٹا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی اس کو انوائٹ کرنے کا، اس نے ہماری اسرا کا اتنے دن خیال رکھا ہے۔ اسرا کو ماما کی بات پہ ایک دم پھندا لگ گیا تھا۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگی، آنکھوں میں پانی تر آیا۔ کیا ہوا؟ نوالا پھنس گیا حالت میں؟ یہ لو پانی پیو۔ بشر نے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے گلاس میں پانی انڈیل دیا۔ اسرا کو نہ جانے کیوں بشر کی آنکھیں اس لمحے بہت کچھ جتاتی ہوئی لگ رہی تھیں۔ اسرا مزید بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، جبکہ حجاب بغیر کچھ کہے نظریں جھکائے اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، گویا اس سے کوئی بھی ضروری کام اور نہ ہو۔ اسرا اچانک کرسی دھکیل کر اٹھی۔ اس سب سے اب اس کے سامنے بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا، کہیں کوئی اس کے اندر کا بھید نہ جان جائے جو وہ خود سے چھپائے ہوئے تھی۔ ارے لڑکی، تم کہاں جا رہی ہو؟ تم نے تو ابھی صرف 1-2 نوالے ہی ناشتے کے لیے ہیں، پورا تو کر کے بیٹھو۔ بشر نے اپنے برابر کی کرسی سے اٹھتی اسرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ اس کو اسرا کی شکل میں ایک چھوٹی بہن اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی جس کو تنگ کرتے ہوئے اس کو بہت مزہ آیا تھا۔ وہ مجھے بھوک نہیں ہے، تھوڑی دیر میں کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں اور تیزی سے ہاتھ چھڑا کر کمرے میں بھاگ گئی۔ ارے ایک تو یہ لڑکی کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، ابھی بس ذرا سا پھندا لگ گیا تھا تو گھبرا کر کھانا ہی چھوڑ گئی، ماما نے تعصب سے کہا۔ اس لیے تو دن بدن اتنی صحت گرتی جا رہی ہے اس کی، بابا نے بھی تائید کی۔ حجاب نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا اور زبردستی ناشتہ حلق میں زہر مار کر کرنے لگی۔ کتنی مکمل ہے ماما، بابا، بشر اور اسرا، چاروں ایک ساتھ۔ میں کیوں ان لوگوں کی زندگی میں زبردستی تھوک جاتی ہوں؟ سمیر بھائی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے اپنے لیے مجھے داؤ پر لگا دیا۔ وہ ابھی اور مزید سوچتی کہ بابا کی آواز پہ چونکی۔ دیکھو ہمارے حجاب کو کتنے خاموشی سے بیٹھ کر اپنا پورا ناشتہ ختم کر چکی ہے، تبھی تو کھا کھا کر موٹی گپا ہو چکی ہے۔ بشر نے آہستہ سے حجاب کو سنانے کے لیے، مگر ماما اور بابا نے بھی سن لیا۔ خبردار جو میری بچی کو موٹی یا گپا کہا تو، اور کچھ بھی کہا ہو تو، بابا نے دھمکایا۔ اور نہیں تو کیا، یہی تو دن ہے اس کے کھانے پینے کے۔ ابھی 1-2 بچے ہو گئے تو انہیں میں گھر جائے گی۔ اور نہیں تو کیا، یہی تو دن ہے اس کے کھانے پینے کے۔ ابھی 1-2 بچے ہو جائیں گے تو پھر انہیں میں گر جائے گی، اپنے آپ کا ہوش ہی کہاں رہے گا۔ ماما نے گویا بشر کو لتاڑا۔ حجاب شرم سے سرخ پڑ گئی، جبکہ بشر کھسیا کے اپنا کان کھجلانے لگا۔ اسرا کچن میں رات کے لیے سویٹ ڈش بنا رہی تھی۔ اس کو یاد تھا کہ جب ایک دفعہ وہ دونوں رات کے کھانے کے بعد لان میں بیٹھے تھے تب ہمدان کے ہاتھ میں ٹرائفل کا باؤل تھا۔ وہ کھاتے ہوئے اسرا کی طرف دیکھتے بولا، یہ لو تم بھی کھاؤ۔ اس کو دوسرے باؤل میں نکال کر دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ کوئی میں پورا اکیلا نہیں کھاؤں گا۔ نہیں، میں میٹھا زیادہ شوق سے نہیں کھاتی۔ اس وقت وہ ہمدان سے ناراض اور اکھڑی اکھڑی سی رہتی تھی۔ یار تم تو بہت ہی بد ذوق ہو۔ اسرا نے بس ہمدان کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر اکتفا کیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اس میں بے ذوق ہونے والی کون سی بات ہے، مگر اتنی ہمت نہ تھی کہ لبوں پر لا سکے۔ ویسے میں اگر رات کے کھانے کے بعد میٹھا نہ کھاؤں تو میرا کھانا مکمل نہیں ہوتا۔ ابھی سے اپنے ذہن میں بٹھا لو، کام آئے گا تمہارے۔
حمدان کا لہجہ ہمیشہ ایک سختی سی لیے ہوتا تھا. وہ شاید ان لوگوں میں سے تھا جو مذاق بھی کرتے تو لگتا تھا سیریس بات کر رہے تھے. اچھا جی. وہ محض اتنا ہی کہہ پائی. لگتا تھا جیسے اپنے ان دو الفاظوں پر پی ایچ ڈی کر لی ہو. یار تم کھایا پیا کرو, اتنی دھان پان سی ہو تو تھوڑی تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو جاتی ہو. ویسے رات کے کیا ارادے ہیں آج؟ تو بے ہوش؟ وہ اس کو پٹری سے اترتا دیکھ گھبرا کر بولی. مجھے اماں بھی بلا رہی ہیں. یہ کہہ کر یہ جا وہ جا غائب ہو چکی تھی. حمدان کا جاندار سا کہکا اس کو اندر تک گونجتا ہوا سنائی دیا, کیونکہ بھی اماں تو صبح سے ہی جا چکی تھی گاؤں. توبہ, بدتمیز بےہودہ انسان. وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے ٹیک لگائے گہری گہری سانس لیتی حمدان کو طرح طرح کے القابات سے نواز رہی تھی. دھڑکنیں تھیں جو بے قابو سی ہو چکی تھیں. او ہیلو محترمہ, اگر آپ کا مراقبہ پورا ہو گیا ہو تو ایک کپ چائے کا بنا دیں گی؟ بشر نے اسرا کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا. وہ یکدم واپس ہوش کی دنیا میں آئی. جی وہ سر پٹا گئی. ویسے کیا سوچا جا رہا تھا؟ ہمیں بھی تو پتا چلے. وہ اس کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا. بتاؤ نا, کیا سوچا جا رہا تھا؟ چوری چوری چپکے چپکے. وہ شرارتی انداز میں کہا. نہیں بھائی کچھ نہیں. تم جیسے آفت کی پرکالا ہوتے ہوئے نہیں بھائی کچھ بھی نہیں. تم جیسے آفت کے پرکالا ہوتے ہوئے میں کچھ بھی سوچ نہیں سکتی. سوچنے کا بھی. وہ ہاتھ میں سامنے رکھا بیلن اٹھاتے ہوئے بولی. اشارہ ایسا تھا کہ باز آ جاؤ ورنہ اسے پٹو کے. ان دونوں کی عمروں میں صرف 2 یا 3 سال کا گیپ تھا, اس لیے وہ اس کو نام سے ہی پکارتی تھی. وہ بشر سے ایک انوکھی سی انسیت اور پروٹیکشن محسوس کرنے لگی تھی, جیسے ایک بھائی کا مضبوط سایہ اس کو مل گیا ہو. وہ بشر سے بہت اچھی طرح گھل مل گئی تھی. اس میں کافی ہاتھ خود بشر کی کوششوں کا بھی تھا. یار ایک تو تم تھوڑی تھوڑی دیر میں مراقبے میں پہنچ جاتی ہو. کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ تم کبھی ورکنگ وومن رہ چکی ہو ماضی میں. وہ نادانستگی میں اسرا کے زخموں کو چھیڑ چکا تھا. بشر جب حالات انسان کے بس سے باہر ہو جائیں, ماں باپ کا سایہ نہ رہے اپنے پاس ہو, ماں باپ کا سایہ اپنے پاس نہ ہو, تنہا رہ جانے کا ڈر, بشر جب حالات انسان کے بس سے باہر ہو جائیں, ماں باپ کا سایہ نہ رہے اپنے پاس, تنہا رہ جانے کا ڈر اچھے انسان کی شخصیت کو بھی مسخ کر رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے. میں بہت کانفیڈنٹ قسم کی لڑکی تھی, ان کا جواب پتھر سے دینے والی, مگر وقت نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا. میرا اعتماد میرا آپ مٹی میں ملا کر بالکل ختم کر ڈالا. ارے یار میں بھی کس باتوں میں لگ گیا. یہ بتاؤ سب چھوڑو, بہت بھوک لگ رہی ہے. کیا بنا رہی ہو اتنی محنت سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو دیکھ کر موضوع بدل گیا. وہ جانے انجانے میں اس کو واپس ماضی کی اندھیروں میں لے پہنچا تھا. اسرا نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھے اور پھر آہستہ سے بشر کو بتانے لگی. میٹھا بنا رہی ہوں. وہ ماما نے کہا کہ رات میں گیسٹ آئیں گے اور خانسامہ صاحب آج چھٹی پر ہے, تو میں نے کہا کہ کھانا اور میٹھا میں بنا دوں گی. وہ پریشان ہو رہی تھی تو بس پھر میں کچن میں آ گئی اور اب تمہارے سامنے کوکنگ کر رہی ہوں. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ملاتے ہوئے بولی. جلدی بناؤ سب, پہلے میں کھاؤں گا. وہ اپنی نظریں ٹرائفل کے اوپر جما کے بولا, جیسے یہ صرف اور صرف اسی کا ہو. ویسے یار ایک بات تو بتاؤ, میرے لیے بنا رہی ہو یا پھر؟ وہ شرارتی لہجے میں بولتا اسرا کو ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اسرا نے اس کے شانے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا, چلو نکلو یہاں سے. یہ میں تمہارے علاوہ سب کے لیے بنا رہی ہوں. خبردار تم اس کے قریب بھی پھٹکے یا اس کو کھانے کی بھی کوشش کی تو. وہ انگلی کے اشارے سے دھمکاتے ہوئے بولی. چلو محنت کرو. ویسے آج جو گیسٹ آ رہا ہے نا محنت کرو. ویسے آج جو گیسٹ آ رہا تھا نہیں آئے گا, وہ کل آئیں گے. آج وہ بہت مصروف ہے. بشر نے جان کر گیسٹ کا لفظ استعمال کیا اور اپنی پوری بدتیسی کی نمائش کرنے لگا. گیسٹ نہیں آ رہا تو کیا ہوا, تمہیں بھی نہیں کھانے دوں گی میں. وہ دونوں کہکا لگا کر ہنس رہے تھے, یہ دیکھے بغیر کہ کوئی
بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو بے دردی سے صاف کرتا خاموشی سے پلٹ کر جا چکا ہے۔ ہریج پورے گھر میں مایوس سی پھر رہی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا، پورا گھر بھی ابھی سناٹوں کی زد میں تھا۔ بوا عشاء کی نماز پڑھ کر سو چکی تھی اپنے کوارٹر میں جا کے۔ اس نے پہلے سوچا کہ ان کو کہے کہ وہ یہی ادھر اس کے پاس ہی رک جائے، مگر پھر اس نے اپنے آرام کی خاطر ان کو پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اب وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ پورا گھر سائیں سائیں کرتا رہا تھا۔ ایریج کی آنکھوں سے نیند بھگ سے اٹھ چکی تھی۔ ایک کام کرتی ہوں، کچن میں جا کے کافی بنا لیتی ہوں، پھر کوئی مووی لگا لوں گی، خود کو مصروف رکھوں گی تاکہ وقت جلدی سے گزر جائے۔ وہ خود سے باتیں کرتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ ابھی وہ کافی کو کپ میں نکال کر چینی کے ساتھ پھینٹ ہی رہی تھی جب کھٹکے کی آواز کے ساتھ لاؤنج کا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ لگتا ہے مجھے اب ہر وقت بس خوف سوار رہتا ہے۔ زاور، تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، مگر میں تمہیں کوئی بددعا نہیں دوں گی، نہ ہی اپنی دربدری کو سوں گی۔ زاور، تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، مگر میں تمہیں کوئی بددعا نہیں دوں گی، مگر میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ میں کیا تم سے کوئی انتقام لے سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، میرے معاملے کا بہتر انصاف کرنے والا۔ اور جب انسان اپنے رب کے آگے اپنا مقدمہ رکھتا ہے تو پھر اس کا رب بھی انصاف پر بہت کڑا کرتا ہے۔ اور جب انسان اپنے رب کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتا ہے تو پھر اس کا رب بھی بہت کڑا انصاف کرتا ہے، جس میں پھر کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب کوئی حیرت سے کچن کی لائٹ کھولی دیکھ کر، وہ بھی رات کے اس پہر جب گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑا خاموشی سے کہ آیا دیکھے تو صحیح کہ گھر میں اس وقت کون آیا ہے، کیونکہ ملازمہ کو صرف مہینے میں ایک دفعہ گھر کی صفائی کرنے کی اجازت تھی، باقی سب اپنے اپنے کوارٹر میں رہتے تھے۔ اور رات کے اس پہر کوئی ملازم تو اتنا اچھا نہیں تھا کہ وہ یہاں کی صفائیاں کرے۔ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر۔ کاش بشر میں آپ پر مسلط نہ کی گئی ہوتی، میں نے شاید آپ کی زندگی میں زبردستی آ کر آپ سے آپ کی خوشیاں چھین لیں جس کے آپ جائز حقدار تھے، مگر اسرا اب جو بھی ہے وہ میرا شوہر ہے اور میں اس کو مجھ سے تمہیں ہرگز چھینے نہیں دوں گی، وہ صرف میرے ہیں اور ہمیشہ میرے ہی رہیں گے۔ وہ خود غرضی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد تمہارے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا، میں تمہیں بشر کی آنکھوں کے سامنے سے جلد از جلد دور کر دوں گی۔ وہ اپنی عمر کے حساب سے سوچ کے تانے بانے بن رہی تھی۔ یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جب اکثر لڑکیاں جذباتیات سے کام لے کر اپنا خود ہی ذاتی نقصان کر بیٹھتی ہیں، اور میں اب تمہاری وجہ سے اپنے بشر سے بالکل بھی ناراض نہیں رہوں گی۔ اس طرح تو وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے اور ایریج کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اس طرح تو وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے اور تمہارے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر عورت شوہر کے پیار کا جواب بار بار نفرت سے دے تو پھر آدمی ایک حد تک ہی برداشت کرتا ہے، پھر وہ اپنی خوشی کہیں اور تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اسی لیے عورت کو مرد کی ناراضگی زیادہ دیر برقرار نہیں رکھنی چاہیے۔ ابھی تک نہیں آئے، کمرے میں بیٹھے ہوں گے، اس چڑیل کے ساتھ گپیں ہانکنے رہے۔ وہ اوٹ پٹانگ باتیں سوچتی نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ خود پہ ہلکا سا دباؤ محسوس کر کے کھلی۔ بشر کو خود پہ جھکا دیکھ کر پہلے تو وہ کچھ سمجھ نہ پائی صورتحال کو، مگر جیسے ہی تھوڑا دماغ جاگا تو وہ بشر کو اتنا قریب دیکھ کر کنفیوز سی ہو گئی۔ وہ بولڈ ضرور تھی، مگر بشر کی جسارتوں کے آگے اس کی ساری بولڈنس ہوا ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا۔ وہ بشر کی خود پہ جمی نظریں دیکھ کر یکدم بخلا سی گئی۔ مجھے سونے دیں پلیز، میرے سر میں درد ہے۔ اوہ اچھا، ویسے یہ درد کس وجہ سے ہے جو کم ہونے میں آ ہی نہیں رہا؟ بشر اس کے ماتھے سے گلابی لبوں تک شہادت کی انگلی کی مدد پیشانی سے لکیر کھینچتا ہوا لبوں
پر انگلی ٹھہراتے ہوئے بولا، وہ بس کچھ بھی نہیں ایسے ہی، وہ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر جو بھی بن پڑ سکا اس لمحے کو بول گئی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ بشر کو اس کا کنفیوز ہونا مزید شرارتیں پر اکسا رہا تھا۔ مجھے پلیز تنگ نہ کریں، مجھے سونا ہے۔ نہیں تو میں ابھی اور اسی وقت ماما بابا کو جا کر سب بتا دوں گی، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ اوہ اچھا، ویسے کیا بتاؤ گی ماما کو؟ وہ اس کے گلے میں ڈلے ہوئے پینڈنٹ کی چین کو اپنی انگلی میں لپیٹتے ہوئے گیا ہوا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، ہمت ہے تو بچ کے دکھاؤ۔ میں ماما کو بتاؤں گی کہ آپ مجھے رات میں تنگ کرتے ہیں اور سونے بھی نہیں دیتے۔ وہ جلد بازی میں بول تو گئی مگر بولنے کے بعد پچھتائی اور زبان دانتوں کے تلے دبا گئی۔ بشر کا ایک جاندار کہکا نکلا۔ بیٹا، مائیں سمجھائیں گی، کوئی بات نہیں بیٹا، اور تنگ کرو، بس ہمیں جلدی سے چنو منو دے کر دادا دادی بنا دو، پھر تم دونوں ایک دوسرے سے کشتیاں لڑو یا سر پھاڑو، جو دل چاہے کرو، بس ہمیں دادا دادی بنا دو۔ وہ شرارتی انداز اپناتے ہوئے بولا۔ حجاب بشر کی بات سن کر حیا سے اپنی پلکیں جھکا گئی۔ بشر کی بات پر اس کے چہرے پر قوس قزح کے حسین رنگ بکھر گئے تھے۔ وہ اس کے چہرے پر رقصاں انوکھی سی حیا اور معصومیت کے ملے جلے رنگوں کو دیکھ کر مبہوت سا رہ گیا۔ بشر، مجھے بس اب میں کہوں گا اور تم سنو گی۔ بس ان لمحوں کو خود میں سمیٹ لو اور مجھے تم اپنے وجود کی خوشبو خود میں اتار لینے دو، مجھے اپنے اندر بسانے دو۔ وہ اس کے گال پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ کر بولا۔